پڑھدا قصیدہ حق کے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق کے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق کے ولی دا سارے لگاؤ مل کر لگاؤ نعرہ علی دا پڑھدا قصیدہ حق کے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق کے ولی دا پڑھدا قصیدہ ایک عام بال ایک خاص بال ایک عام بال ایک خاص بال جڑا خاص بال زہرا دلال جڑا خاص بال سیدہ دلال نو کے سنا تو قرآن سنایا نو کے سنا تو قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھدا قصیدہ حق کے ولی دا پڑھدا قصیدہ جھکیاں میں درد بن کر سوالی جھکیاں میں درد بن کر سوالی عزت ملی یہ جگ تو نرالی عزت ملی یہ جگ تو نرالی پہلو کی آنکھیں تو کلندر پہلو کی آنکھیں تو کلندر سگہا مغیر میں سگہا مغیر میں علی دی گلی دا پڑھدا قصیدہ کے ولی دا پڑھدا قصیدہ کے ولی دا سارے لگاؤ مل کر لگاؤ نعرہ علی دا پڑھدا قصیدہ کے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق کے ولی دا پڑھدا قصیدہ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سحر نشریات انوار رمضان میں آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج 21 رمضان المبارک کی سحر کا آغاز اپنے دوست یاروں میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے چاہنے والوں میں یقینی طور پہ کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ آج میں بتاتا چلوں 21 رمضان مبارک کی سحر کا آغاز ہے، اور اگر 21 رمضان المبارک کی سحر کے حوالے سے ہم بات کریں تو آج کا تاریخی واقعہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسب ہے، کیونکہ امام کی شہادت آج واقع طور پہ ہو گئی تھی۔ جس طرح سے 19 رمضان المبارک کو سبھی کو پتہ ہے، امام جب گھر سے تشریف لے کے جا رہے تھے مسجد کی طرف، تو جس طرح سے پرندے اور جانور تمام ہی لوگ ایک طرح سے محبت کرتے تھے اور ان کو روک رہے تھے، لیکن امام کو پتہ تھا کہ یہ شہادت اسلامک وے میں اگر بتاؤں تو یہ ایک تاریخی شہادت ہوگی، اور جب مولا پہنچ گئے مسجد میں تو پھر جس طرح سے ملعون سو رہا تھا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اور مولا نے اس کو اٹھایا کہ اٹھ اے ملجم، پہلا جو ہمارا عقیدہ ہے نماز اس کو قائم کر، نماز پڑھ، جو کہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن ابن ملجم اٹھا اور مولا اذان فجر
کی طرف رواں دوا ہوئے. مولا نے اذان دی. اس کے بعد جب مولا نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کے بعد جب پہلا سجدہ کرتے ہیں تو وہ خنجر جو کہ زہر آلودہ تھا اور جس رفتار سے مولا کے سر مبارک پہ مارا گیا، تو اس کے بعد جس طرح سے زمین لرز پڑی، آسمان برس پڑا اور ایک کوہرام سمجھ گیا. اس کے بعد پھر جب مولا نے 20 رمضان المبارک میں اپنے شہزادوں کو وصیتیں فرمائی، وہ وصیتیں بے انتہا ہیں. اگر مولانا کی شفقت کی بات کروں تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح سے میرے قاتل نے مجھ پہ وار کیا تھا تو تم اس پر ویسے وار مت کرنا، اور اگر اس کی موت واقع ہو جائے ایک ضرب میں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں مرے تو اس کی کیا کہتے ہیں، میں اگر بتاتا چلوں تو اس کی جو ہے لازلاری نہیں کرنا اور اس کو جو ہے بے انتہا ٹکڑے نہ کرنا. اس کی جو ہے اگر لاش کے ساتھ جو آج کل لوگ سلوک ہوتا ہے غیر انسانیت کا، تو یہ نہ کرنا. یہ مولا کی شفقت تھی، یہ مولا کی محبت تھی، کیونکہ مولا کائنات تھے. تو ناظرین، آج کے دن مولا کی شہادت طے پائی تھی اور آج بہت بڑا دن ہے، تاریخی دن ہے 21 رمضان المبارک کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی بات پہ گفتگو کرنے کے لیے کئی دیگر نامور عالم دین اور دیگر مذہبی رہنما، نوا خان، نعت خان، جو آج تذکرہ بھی کریں گے اور مولا کی شان میں کلام بھی پیش کریں گے. اور اگر میں پہلا تعارف کراتا چلوں آپ کو علماء کرام کا، نعت خواں حضرات کا، تو اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ آج اس سحر ٹرانسمیشن کو خوبصورت بنانے میں جن برانڈز کا، جن سپورٹیو پارٹنر کا کردار حاصل ہے ہمیں، وہ دا بیوٹی مارک سیلون ہے، امداد عظیم آرگنائزیشن، پاکستان بزنس کلب فورم، نیگزٹ 360 انسٹیٹیوٹ، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فورن ایئر پروڈکٹس سروسز فاؤنڈیشن، یونیکا، خان فوڈز، زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن، ایکسائٹ بیٹری، فبی چائے جن کی چائے ہم لوگ ملاحظہ کرتے ہیں اور سحر ٹرانسمیشن میں ہمیں تر و تازہ رکھتی ہے، الماس حمیرانی، ڈیجاوو میل کلیکشن جن کے ڈریسز ویئر کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اور آپ لوگ پسند فرماتے ہیں، اپنے لائک کومنٹس کے تھرو ٹرانسمیشن کو سراہتے ہیں. تو ناظرین، قبل اس کے کہ میں ثنا خانے کی طرف جاؤں، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا فارمیٹ یہ ہے اور خوبصورت مزید اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے ٹرانسمیشن کا آغاز آقائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارکہ سے ہوتا ہے، حمد و ثنا سے ہوتا ہے. اور آج جو اس چیزوں کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ثنا خان رسول موجود ہیں، نوا خان موجود ہیں، ان سے قبل میں بتاتا چلوں ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ہیں علامہ مفتی شارق صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ آج ہماری سحر ٹرانسمیشن کی زینت ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کو لال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا، علامہ صاحب کے ساتھ میں اپنے دوسرے مہمان کا اگر تعارف کراتا چلوں تو ملک کے نامور ثنا خواں ہیں اور آپ لوگ آڈیو ویڈیوز کے تھرو ان کو سماعت کیا کرتے ہیں. بہت خوبصورت آواز کے حامل ہیں جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب. السلام ورحمۃ. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا حافظ صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ مذہبی رہنما، عالم، اسکالر جناب جو کہ کل بھی ہماری سحر ٹرانسمیشن کی زینت تھے، مولانا جواد حسین عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مولانا صاحب؟ اللہ کا شکر. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. بڑے خوبصورت تحت النظم فرائض نظامت کے کردار ادا کرتے ہیں. اسلامک محافلوں میں ہم ان کو سماعت کرتے ہیں اور کئی چینلز کی وہ زینت بھی بنتے ہیں. ہمارے دوست ہیں جناب علی راؤ صاحب، وہ بھی آج ہمارے ساتھ مولا کل کی شان بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس حاضر ہوئے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی. کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ایک بڑے پیارے نوا خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج مولا کائنات کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کریں گے. جناب بلال نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بلال بھائی. کیا حال ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ قبل اس کے کہ میں علماء کرام سے تاریخ جانوں اور آپ کے سوالات کے جوابات جانوں، میں چاہوں گا کیونکہ آج یوم علی کا دن ہے اور ہمارے ساتھ بڑے پیارے
ثنا خان رسول بھی موجود ہیں اور نوا خان بھی موجود ہیں. تو اس خوبصورت سحر ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مظہر اشرفی صاحب. تو مظہر بھائی میں چاہوں گا آپ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت کریں اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارکہ سے. حمد باری تعالیٰ سے چند اشعار پڑھتے ہیں. بس ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ حسبی ربی جل حسبی ربی جل پڑھیے لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت سب آگ بجھے. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. سے کوئی ایک بار کہے لا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عرض غلام فقیر ہے داخل رحمت ہو ہم سب. عرض غلام فقیر ہے داخل رحمت ہو ہم سب. ذکر قبول ہو یہ یا رب قلم
سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جی ہیں حافظ مظہر اشرفی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کر رہے تھے کہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہوں ایسی زباں خدا نہ کرے. اور خدا کا ذکر اتنی بلند آواز سے کرنا چاہیے، اتنے دل سے کرنا چاہیے کہ فرشتے اپنے آپ کو اگر گواہی دے دیں کہ فلاں جگہ فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے، اتنی لو لگانی چاہیے، اتنی عقیدت و احترام سے لینا چاہیے. بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے پیارے نوح خان جو کہ بلال نقوی صاحب ہیں. میں چاہوں گا بلال نقوی صاحب آپ سے عقیدت کا آغاز کیا جائے اور آج کے دن کے مناسبت سے کوئی کلام پیش کریں. آج کے دن کی مناسبت سے بے شک بے شک. بطور مسائل چند اشعار سماعت کی طرف پیش کریں. بسم اللہ بسم اللہ. اب تو زینا کلام کے مجھ سے اب تو زینا کلام کے مجھ سے آج بابا لوٹ جانا ہے حشر تک اب تیرے زمانے میں میرا مقصد میرا گھرانہ ہے. اب تو زینا کلام کے مجھ سے. بی بی زینب کس طریقے سے مولا علی سے مخاطب ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھ کو زینب معاف کر دینا، تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں، تیرے زخموں سبب ہوں، میری ہر ضرب کے بدلے شامیوں نے تجھے رلانا ہے. اب تو کلام کے مجھ سے تیری جانے جو ہاتھ بڑھتے ہیں دیکھتا جن میں پتھر نظر نہیں آتے ان میں شعلے ہیں تازیانہ ہے. اب تو زینب کلام کے مجھ سے جو خواتین آج کوفے میں تجھ سے قرآن
پڑھنے آتی ہے تجھ سے قرآن پڑھنے آتی ہے سنگ ماریں گے کل یہی تجھ کو باغی کہہ کر تجھے بلانا ہے اب تو زینا کلام کر مجھ سے آج بال لوٹ جانا ہے اب تو زینا کلام کر مجھ سے اللہ اکبر. بہت خوبصورت انداز میں عقیدت پیش کر رہے تھے بلال نقوی صاحب. ہمارے ساتھ نوا خان موجود ہیں. ناظرین، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے لیا ہے اور جب سے کیا ہے ورد تمہارا علی علی. تو اسی بات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا جواد حسین عابدی صاحب. تو آئیے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں. جی مولانا صاحب، میں چاہتا ہوں آج کے دن کے تاریخی واقعات کے حوالے سے کچھ نظر ثانی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. یوم علی کے حوالے سے یہ سحر نشریات خصوصی طور پہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ہم تاریخی اعتبار سے یوم کہہ دیتے ہیں. حقیقت امر یہ ہے کہ کوئی دن ان شخصیات سے خالی نہیں ہے، بے شک. اس لیے کہ جب آپ آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں تب حضرت علی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ہر وقت ایمان کی کیفیت میں جب آپ ہوتے ہیں تو کل ایمان حضرت علی کہلاتے ہیں. تو یہ شخصیات وہ ہیں کہ جو سارا سال زندگی کے ہر لمحے کے اندر ان کا ذکر جو ہے وہ ہمارے برد زبان ہونا چاہیے، اور ان کی محبت جو ہے وہ ہر مومن مسلمان کے شامل حال ہونی چاہیے. چنانچہ آج کے حوالے سے میں اتنا بیان کروں گا کہ جیسے کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ شخصیت آفاقی شخصیت ہے کہ قرآن مجید کی جس آیت کو آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ کتنی آیات حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی ہیں، تو روایات میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نزلت 300 آیات فی حق علی ابن ابی طالب. 300 کے قریب آیات ہیں جو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور 5000 روایات ماخذ کے ذخیرے کے اندر 5000 کے قریب احادیث ایسی ہیں، اور خصوصی حدیث ہیں. حدیث خسف نال ہے، حدیث منزلت ہے، حدیث ثقلین ہے، حدیث حدیقہ ہے، اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر اپنی امت کو امیر المومنین کا تعارف کرایا ہے. اور کون علی؟ وہ علی کہ جو کعبے میں آئے ہی حضور کے آغوش میں اور پہلا دیدار اپنے آتی حضور کو فرمایا ہے. کیا بات ہے. اور آخری وقت تک، یعنی طبقات ابن سعد کی روایات کو اٹھا لیں اور دیگر کتابوں کو پڑھیں تو آخری وقت تک جس شخص نے حضور کا چہرہ انور قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا ہے وہ حضرت علی ہیں. آپ کے غسل میں شامل ہیں، آپ کے تجہیز و تکفین میں شامل ہیں، آخری وقت تک آپ موجود ہیں. کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کتنے کپڑوں کا کفن حضور کو دیا گیا ہے، تو فرماتی ہیں سل علین، علی سے جا کر پوچھو، کیونکہ علی آخری وقت تک حضور کے ان تمام معاملات میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب امت کے وہ رسول اللہ کی وہ پروردہ اور ان کی پرورش یافتہ وہ امانت امت مسلمہ کے پاس ہیں، اور وہ سرمایہ افتخار ہیں کہ ہر مسلمان، ہر مومن رہتی دنیا تک ان پہ فخر کرے گا. اور فخر اسی پہ کیا جاتا ہے جس نے کبھی کہیں شرمندہ نہ کیا ہو. علی نے کسی علم کے سوال میں شرمندہ نہیں کیا کہ علی سے کچھ پوچھا گیا ہو تو علی نہ بتا سکے ہوں. علی نے کسی مقام پر کچھ عطا کرنے میں کسی کو بخل نہیں کیا کہ علی کا نام لینے میں شرمندگی ہو. حتیٰ کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نماز کے لیے نکل رہے تھے تو کسی نے کہا بڑا کہتے ہیں علی مجھ سے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آج علی کی نماز چھٹواتے ہیں. تو دروازے سے پہنچنے سے پہلے دروازے پہ ایک شخص نے کہا یا علی یہ بتائیے کتنے جانور وہ ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کتنے جو ہے وہ انڈے دیتے ہیں. اب اس کو یہ نہیں معلوم احمق کو کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے جو ایک سوال کے جواب کو کوزے میں بند کر سکتا ہے، وہ جواب بھی دے سکتے ہیں. امیر المومنین نے ایک ہی جملے میں جواب دیا، فرمایا جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. کیا بات ہے. جا کے جانور دیکھتا رہے، میں علی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. نماز کا عالم یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، ان کا خوش و خضوع تھوڑا سا ہمیں نصیب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری نمازیں 100 میں سے کم 33 بھی قبول ہو جائیں تو بڑی بات ہے. 100 میں سے 100 والی کیفیت تو ہم میں سے کسی کی نہیں ہے. پہلی رکعت میں کریڈٹ ہو رہا ہوتا ہے، دوسری میں ڈیبٹ، تیسری میں لون. یہ تمہاری نمازوں کا عالم ہے. سارا ملبہ ڈالا ہوتا ہے امام جماعت پر، امام کے پیچھے کھڑے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟
امیر المومنین کی نماز کا عالم یہ ہے کہ ایک جنگ میں تیر لگ گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی، تیر نکال لیا جائے. اب تیر نکالنا کوئی مکھن میں سے بال نکالنے جیسا تو ہے نہیں، بالکل ایسا ہی تیر نکالنا بڑا مشکل ہے. بڑی بات ہے. حضور نے فرمایا جب علی عالم نماز میں ہوں اس وقت کوئی یہ کام کر دے. مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے پیر سے تیر کو کھینچا، پتہ ہی نہ چلا کہ کیفیت کیا ہے. یہ حضرت علی کی کیفیت کا عالم ہے، اور اسی کیفیت کے عالم میں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم کیا آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا، کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع کے اندر. ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے جنہوں نے رمضان میں رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ کوئی باہر دے رہا ہوگا، کوئی کبھی دے رہا ہوگا، کوئی بھی دے رہا ہوگا. صرف کائنات میں ایک ہی آدمی ہے پہلا اور آخری جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہے اور رکوع میں زکوٰۃ بھی دی ہے. حضرت علی کوفہ کی مسجد میں ہے، مسجد مدینہ منورہ کی مسجد میں ہے، سائل مسجد میں آیا. امام ثعلبی نے تفسیر ثعلبی میں اس کو لکھا، 248 ہجری کے مفسرین ہیں، مفسرین میں سے ایک ہیں. فرماتے ہیں کہ سائل آیا، اس نے سب سے سوال کیا، سب نے کہا بھائی معاف کرو معاف کرو، جسے کہا جاتا ہے آج کل فقیر کو. تو حضرت علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اب یہ سائل جب وہاں پہنچا، حضرت علی سے مخاطب نہیں ہوا ہے، آواز دی پروردگار تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، لوگ تو تیرے پاس مانگنے آتے ہیں، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. ایسے میں جیسے ہی حضرت علی نے یہ جملہ سنا تو روایات کے اندر ہے، تفسیر ثعلبی کے اندر یہ جملہ لکھا ہے، 2 صدی ہجری کی کتاب. فرماتے ہیں اسی وقت حضرت علی نے حالت نماز میں 2 روایتیں ہیں کہ ایک تو انگوٹھی کو اتار کے ہلکا سا ایسے کر کے اس کی طرف پھینکا، یہ اشارہ تھا کہ یہ لے جا. ایک روایت میں کہ آپ ایک قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، اس کو آپ نے ہلکا سا اتارا اور اس کی طرف بڑھا دیا. یہ سننے والے ذہن میں رکھیں، نماز میں عمل قلیل کی اجازت ہے، عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اتنی ہلکی پھلکی حرکت کرنا جس سے نماز کی صورت نہ بگڑے، نماز توڑتی. آپ بھی تو نماز میں کھجلی مچا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی نماز میں جمانگے لے رہے ہوتے ہیں، آپ بھی نماز میں آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ بھی نکال کے موبائل بند کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو موبائل شیطان کا آلہ ہے، مسجد میں جاتے اس کو بند کر دینا چاہیے، اس کو باہر آ کے رکھیں. بعض لوگوں کو تو ایسی بے چینی دیکھی، نماز پڑھتے کے ساتھ موبائل ایسے دیکھتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج جو ہے موبائل میں آیا ہوا ہے، جنت کی کنفرمیشن اس میں آئی ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ کیفیت کا عالم ہے. آخری جملہ کیا کہ بات تمام کر رہا ہوں، آپ نماز کے عالم میں تھے، آپ نے جیسی اس کی طرف یہ بڑھائی رہا ہے، ادھر حضرت جبریل امی علیہ السلام حضور پہ نازل ہوئے، فرمایا اللہ پہ صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس اللہ تم لوگوں کا حاکم اور سرپرست ہے، اور اس کا رسول تمہارا حاکم اور سرپرست ہے، اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. حضور مسجد کی جانب آئے، فرمایا کیا تم میں سے کسی نے بھی کسی سائل کو خیرات دی ہے؟ سب نے فرمایا ہم نے تو نہیں دی. آپ مسجد میں داخل ہو تو دیکھا علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے تعقیبات ادا فرما رہے ہیں. آپ نے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا علی مبارک ہو، اللہ عرش پر اپنے فرشتوں کے سامنے تم پہ مباحثت کر رہا ہے. سب مانگنے وہ اللہ سے آئے تھے، تم نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا. تو قیامت تک کے لیے یہ بھی علی نے بتا دیا کہ ولی اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو مخصوص لباس بنا کے بیٹھ جائے، ولی اسے کہتے ہیں جس کا تعلق ایک وقت میں اللہ سے بھی جڑا ہو، اللہ کے بندوں سے بھی جڑا ہو. اللہ سے اتنا مانگنے میں لگا کہ بندوں کو خیال نہیں ہے وہ ولی کیسا. اور یہ بھی کون سا ولی ہے کہ مخلوق کو دیا جا رہا ہے، اللہ سے رابطے نہیں ہے. ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق سے جس کا تعلق جڑ جائے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. اللہ میں ان کے خوشی و خضوع کی کچھ خیرات عطا فرمائے تاکہ ہم قیامت میں اللہ سے ان عبادات کا اجر حاصل کریں. بھائی واہ، بہت خوبصورت انداز میں مولانا جواد حسین عابدی صاحب ذکر علی فرما رہے تھے کہ ناظرین اس ذکر کے بارے میں تو یہی کہوں گا کہ ذکر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، اور میں نام لوں کیسے ان کا، میری نجات چھوٹی ہے. اور علی کو میں کیوں نہ مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کا، یہ کائنات چھوٹی ہے. تو اسی بات کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی شارق صاحب. تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں K21 کا شکر گزار ہوں کہ اتنی پیاری محفل سجائی اور عوام تک حق بات پہنچاتے ہیں یہ لوگ. علی حضور کو کیسے ملے؟ ایک بہت اچھا سوال آپ نے کیا. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں عالم ارواح میں فیصلے ہو چکے تھے. عالم ارواح میں ہر نیک و بد کا فیصلہ ہو چکا تھا. تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ علی حضور کو عالم ارواح مل چکے تھے. کیونکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا، وہ پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں فیصلے ہو چکے تھے. اب علی حضور کو کیسے ملے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کہنا جب علی کی ولادت ہوتی ہے تو علی آنکھ نہیں کھولتے. اب آنکھ نہیں کھولنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ خانہ کعبہ میں تو لوگوں کو بینائی مل جاتی ہے. لوگوں میں شور ہو گیا کہ جو بچہ پیدا ہوا یہ آنکھ نہیں کھولتا، ہو سکتا ہے کہ یہ نابینا ہو. اب یہ بات حضور تک پہنچی. حضور علیہ السلام جب پہنچے تو جناب علی نے آنکھ کھول دی. جب اس بات کو پوچھا کہ اے علی
تمہارے متعلق یہ مشہور تھا کہ تم نے جب خانہ کعبہ میں جب تمہاری ولادت ہوئی تو تم آنکھ نہیں کھول رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو کیا شاندار جواب دیا، میں تو کفر کو مٹانے آیا ہوں، اور خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ نے مجھے کفر مٹانے کے لیے پیدا کیا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ جب میں آنکھ کھولوں تو کریم آقا کی زیارت کر لوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ علی ہیں جو بچپن میں حضور کو ایسے ملے کہ جب پہلی زیارت کی تو کائنات کے ایٹ لیسٹ ہستی رحمت اللہ عالمین کی زیارت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ علی کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اور پھر جب خانہ کعبہ میں قحط ہوا تو خانہ کعبہ کا دستور یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس علاقے میں جاتے تھے اور ان کے بچوں کو گود لے کر انہیں پالا کرتے تھے۔ تو حضرت علی کے لیے حضور اپنے چچا جان کے ساتھ حضرت عباس کے ساتھ گئے ابو طالب کے گھر، ان کے یہاں اولاد کی کثرت تھی، تو حضرت ابو طالب نے کہا جس اولاد کو چاہو لے جاؤ۔ تو چچا عباس نے کہا، وہ بھی چچا تھے یہ بھی چچا تھے، چچا عباس نے کہا کیا شاندار بات کہی کہ حضور ہمیں تو پتہ ہی ہے، اے محمد ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ آپ علی سے محبت کرتے علی کا انتخاب کریں گے۔ کیا بات ہے۔ جب یہ گفتگو سنی تو جناب علی دوڑتے ہوئے آئے، حضور کے سینے سے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ سینے سے لگنے کا شرف حاصل ہوا، جس کی کیفیت، جس کی رمق میں زندگی بھر محسوس کرتا رہا۔ ایک تو وہ وقت تھا کہ جب 8 سال کی عمر میں حضور نے مجھے بلایا، میں دوڑتا ہوں ان کے سینے لگا، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب میں حضور کو لحد میں اتارا تھا سینے لگا۔ سبحان یہ اللہ۔ تو سینے میں لگنے کا وقت تھا نا۔ علی کہتے کہ اس کی رمق میرے پاس، میرے آل و اولاد میں اور قیامت تک یہ رمق رہے گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ اچھا جناب علی کا ماشاء اللہ، ایک چیز اور تھی، علی حضرت علی مولا علی بچپن کا کوئی واقعہ ان کا بیان کرنا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ جناب علی کو حضور نے ظاہر 8 سال کی عمر جب گود لے لیا تو حضور جناب علی کو اپنے خاندان والوں کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ میں کچھ ان کو سمجھانے والا ہوں، دین کا علم بتانے والا ہوں۔ تو حضور حضرت علی کو بھیجا کرتے تھے کیونکہ یہ چھوٹے تھے اور چہیتے بھی تھے، تو اپنے خاندان والوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے میرے جو بڑے بھائی ہیں نا وہ کچھ سکھائیں گے ہمیں۔ تو وہ خاندان والوں کو جمع کر کے اپنے محبت میں جمع کر کے لے آتے تھے۔ اب بہت سے لوگوں کو تو ماننا نہیں تھا، وہ انکار کرتے تھے دین اسلام کا۔ اس وقت حضور نے اعلان نہیں کیا تھا۔ اب حضور جب واز کرتے تو حضرت علی باقی کا چہرہ دیکھتے کہ لگتا ہے کوئی مانے گا نہیں، لگتا ہے کوئی مانے گا نہیں۔ اب حضرت علی کی کیفیت بدل رہی ہوتی ہے، 60 سال کی عمر ہے، اب آپ دیکھیں حضور دین کا آواز دے رہے ہیں، دین کی بات سکھا رہے ہیں، لیکن اب چونکہ وہ مان نہیں رہے تو حضرت علی کو غصہ آتا، جلال آتا۔ تو حضرت علی کہتے کہ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، تو اپنے ٹخنوں کے بل کھڑے ہوتے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اگر یہ نہیں مانتے تو میں مانتا ہوں آپ کو، میں مانتا ہوں آپ کو، میں آپ کے پیغام کو مانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے گھر تشریف لائے، اپنے ابو جان سے کہا کہ حضور ہم سے کوئی دین کی دعوت دے رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے والد نے شاندار جواب دیا کہ جو محبت تم سے محمد رکھتے ہیں اتنی محبت میں بھی نہیں رکھتا۔ کیا بات ہے، جو وہ کہتے ہیں اس کی بات مان لیا جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں ذکر علی پیش کر رہے تھے ہمارے علامہ مفتی شارق صاحب۔ اسی ذکر کو مزید طویل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب علی راؤ صاحب، اور علی راؤ صاحب سے میں چاہوں گا آپ جو جس خوبصورت انداز میں تحت اللفظ میں اشعار بیان کرا کرتے ہیں وہ پیش کیا کریں۔ سب سے پہلے پوری ٹیم کو مبارکباد، خیر مبارک، ماشاءاللہ، اور آپ کی خوبصورت ہوسٹنگ میں عظیم الشان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، جزاک اللہ۔ اور جس ہستی کی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ان کا نام ہی مولا کائنات، کیا بات ہے، کائنات کا عظیم ترین ذکر ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک ہے، صحیح ہے۔ آپ اس خوبصورت ذکر کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چند جملے چند اشعار پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ علوم کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی علوم کے خیرات دروازہ علی سے دروازہ علی سے ملتی ہے، مفہوم کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے، واہ واہ، شجاعت کی خیرات شجاعت کی دروازہ علی سے ملتی ہے، شجاعت کی خیرات بھی دروازہ علی سے، دولت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے، طریقت کی خیرات طریقت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے، دروازہ علی سے، شجاعت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے، وہ بھی دروازہ علی سے۔ تو ناموں میں ایک نام حسین اور جلی ہے، ناموں میں ایک نام حسین اور جلی ہے، وہ نام علی نام علی نام علی ہے، وہ نام علی نام علی نام علی نام علی ہے، اور اللہ رے اللہ سرکار دو عالم کا یہ ارشاد،
اللہ رے سرکار دو عالم کا یہ ارشاد میں علم کا شہر ہوں دروازہ علی ہے میں علم کا شہر ہوں دروازہ علی ہے اور ہم بندے مولائے علی قسمت کے دھنی ہیں ہم بندے مولائے علی قسمت کے دھنی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے پنج تنی بھائی واہ ہم پنج تنی کیا بات ہے پیر نزول گولڈا کے تاجدار فرماتے ہیں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی کیوں عقیدت سے بھائی واہ نہ میرا دل پکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد جس کے ہیں مولا محمد مولا علی واہ بھائی واہ جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی جان نثار محمد کے جان نثار محمد کے کئی القاب ہیں علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی مگر تنہا علی مقطع دیکھئے حاضر مکمل کہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی کیوں عقیدت سے میرا دل پکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی ہم بندے مولائے علی قسمت کے دھنی ہیں ہم پنج تنی نام حسین اور جلی ہے وہ نام علی ہے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے علی راؤ بھائی نے جو کلمات پیش کرے میں بس یہی کہوں گا جس طرح سے یہ سما بنا ہے کہ علی ولی کے ولا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں منی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبے میں اسی لکیر کے آج سارے فقیر بیٹھے ہیں کیونکہ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی اور مر جائیں تو لکھ دینا کفن پر بھی یا علی اسی خیال کے ساتھ بلال نقوی بھائی آپ سے گزارش کروں گا ایک کلام اور پیش کر لیں بسم اللہ بسم اللہ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریباں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا جیسے چادر
چہرہ دکھا دو بھیا، ہائے شبیر اس زینب نے کہا رو رو کے سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کسے، سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آ رہی ہوں بقیہ سے صدا سن کے میری، سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی، زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، غم بابا کہ تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لاؤ میرے غازی کو، پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ بہت خوبصورت انداز میں بلال نقوی اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے، نواخوانی پیش کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے پیارے ثناخوان رسول۔ کیونکہ مظہر بھائی میں گزارش کروں آپ سے، اس سے قبل میں بتاتا چلوں، یہ بات بھی کرتا چلوں کہ دنیا کو دیکھنا ابھی گوارا نہیں کیا، تو جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہماری امت کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کریں اور گزارشیں کیں، تو اس رسول اکرم کی شان میں چاہتا ہوں، کیونکہ مولا ذکر علی جاری رہے گا، ساری رہے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح سے آپ وہ کلام پیش کیا کرتے ہیں، میری گزارش ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت ہی ہماری۔ بسم اللہ، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی صلی اللہ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان ہماری ہے اور گولاک برے کہلاتے تمہارے ہیں کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہمارے ہے ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہمارے ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے اور ہم چھوڑ کے اس در جائیں تو کہاں جائیں ایک عمر تمہارے ٹوکروں پہ گزاری ہے کہ عمر تمہارے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے اور نقشہ تیرا دلکش ہے صورت صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو اور کیا پیش کروں تمہیں کو کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے میرے آقا یہ دل بھی تمہارا
سبحان اللہ، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا جواد حسین آبدی صاحب۔ قبلہ، میں یہ جاننا چاہوں گا آج کے دن کے تاریخی حوالے سے اس واقعے پھر اس ذکر پر نظر ثانی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں نے کل بھی جملہ عرض کیا تھا کہ کچھ چیزوں کو ہم حادثہ کہہ کے جو ہے نا وہ فائل جلدی بند کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیے گا کہ ویسے جب لفظ حادثہ کہتے ہیں تو یہ حدث سے نکلا ہے، کسی چیز کے اچانک ہونے کو حادثہ کہا جاتا ہے، اور حادثہ ہوتا ہی سڈنلی ہے، آپ روڈ کراس کرتے گاڑی نے مار دیا، حادثہ ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین علی بن طالب کی شہادت حادثہ نہیں ہے، یہ حضور کی بشارتوں میں سے بشارت ہے۔ میں نے کل کوٹ کیا تھا امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اور اس میں کام ہی امام بہقی نے یہ کیا ہے کہ حضور کی نبوت پر جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل علم غیب ہے، اور الحمدللہ ہم جتنے وقت بیٹھے ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرما جائے، ورنہ قیامت تک کی خبریں ہم اپنا کل نہیں بتا سکتے، ابھی پروگرام سے اٹھنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے۔ حضور نے قیامت تک کی خبریں اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے غیب پر جسے چاہے مطلع فرما دیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا یہ جلوہ ہے کہ آپ نے قیامت تک کے حالات اور واقعات، کئی صحابہ کرام کو ان کی شہادت کے واقعات اور جنگوں کے معاملات اور جو ہونے والا حضور نے بہت پہلے سے بتائی کہ میرے نبی مکرم کی شان ہے، اور اس سے بالا شان ہے کہ میں بیان بھی کر سکوں۔ چنانچہ حضور کی بشارتوں میں سے آپ کے بیان کردہ واقعات میں سے ایک واقعہ ذلی کی شہادت کا ہے۔ ایک حدیث ہے کتابوں میں، اس کا نام ہے حدیث حدیقہ۔ حدیقہ کہتے ہیں باغ کو۔ نور الابصار فی مناقب نبی آل نبی المختار، علامہ حسن ابن مومن شبلنجی کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ ازالۃ الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے، اس کو اٹھا کر پڑھیں۔ تقریباً کتابوں میں یہ روایت ہے حدیث حدیقہ۔ حضور اور مولا کائنات ایک مقام سے گزر رہے ہیں، ایک باغ پر حضرت علی کی نگاہ پڑی، فرمایا احسن، کتنا خوبصورت باغ ہے۔ حضور نے فرمایا فإن لک احسن فی الجنہ، علی اس سے بہتر تمہارے لیے جنت میں۔ دوسرے باغ پہ پہنچے، حضور نے مولا علی کی نگاہ پڑی، فرمایا کتنا خوبصورت باغ ہے، فرمایا یا علی فإن لک احسن فی الجنہ، علی اس سے اچھا تمہارے لیے جنت میں۔ یہاں تک کہ 6 باغ گزر گئے، 7ویں باغ پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے ہیں تو اس وقت حضرت علی کی نگاہ پڑی، اور جب آپ کی نگاہ پڑی دوبارہ تو آپ نے دوبارہ فرمایا کتنا خوبصورت باغ ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا اس سے بہتر تمہارے لیے جنت میں، روایت میں لکھا ہے فَأَعْتَنَقَ رسول اللہ علیًا فَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، حضور ایک دم حضرت علی کے گلے لگ گئے اور چیخ چیخ کر حضور گریہ فرمانے لگے، رونے لگے، یہاں تک کہ حضور کا رخسار مبارک آنسو سے تر ہو گیا۔ حضور مولا کائنات نے جیسے دیکھا، پوچھا ماذا یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، علی کے ہوتے ہوئے آپ رو رہے ہیں۔ اب جملہ سنیے کیا ہے، یوم علی شہادت امام علی علیہ السلام حادثہ نہیں ہے، یہ حضور کی بشارتوں میں سے۔ آپ نے فرمایا یا علی کیوں رو رہے ہیں، پوچھا، فرمایا فی ضغائن القوم لا تبدو الا بعدی، اے علی جو بغض لوگوں کے سینوں میں تیرے لیے ہے میں وہ دیکھ کر رو رہا ہوں، لا تبدو الا بعدی، لیکن ابھی نہیں نکلے گا یہ، جب جیسے میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا اس وقت، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو وہ دشمنی امیر المومنین سے جو کفار و مشرکین کی دشمنی تھی، کوئی مومن مسلمان علی سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ مدینے میں جس کے گھر پہلا قیام، حضور نے فرمایا یہ حضور کے وہ صحابی ہیں۔ ابو ایوب انصاری ایک سفر کہیں قافلے پہ گیا ہوا، اس میں کئی صحابہ کرام ہیں، حضرت علی بھی اس میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری خیمے کے باہر آئے، فرماتے السلام علیک یا مولائی، اے میرے مولا آپ پر سلام ہو۔ تو کسی نے پوچھا ابو ایوب سے کسے مولا کہہ رہے ہو، مولا تو اللہ ہے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ گمان ہے نا مولا تو اللہ ہے، حالانکہ جہاں مسجد کے مولوی کو مولانا کہتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کو مولا کہتے ہوئے لوگوں کو توحید خطرے میں نظر آتی ہے۔ صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا کہ جس کے علی مولا نہیں ہے احمق وہ مومن ہی نہیں ہے، علی مومنوں کے مولا ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سے مقامات آپ کو ملے گا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ ایک بشارت تھی حضور کی طرف سے، اور یہ ہونا تھا۔ اب دیکھیے بہت سی باتیں، مثلا حضور نے یہ کہا تھا حضرت علی نے شہادت ہونی ہے، تو کیا اب ضروری ہے کہ کوئی حضور کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے حضرت علی کو قتل کرے؟ نہیں، یہ اشارہ تھا کہ ایک بدبخت ایسا ہوگا کہ جس کا نام یہ ہوگا کہ وہ اپنا نام عبد الرحمن، ہمارے یہاں نام نہیں رکھا جاتا ہے، ہم نہیں رکھتے نام اس لیے کہ ان کے قاتل کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ نام کتنا پیارا نام ہے، رحمان کا بندہ، ہو سکتا ہے رحمان کا بندہ رحمان کے ولی کو قتل کرے گا، وہ ولی کے جس سے ولایت کے چشمے پھوٹے ہیں۔ آج جتنے بھی آستانے نا، آستانے اٹیسٹیفائی ہوتے ہی نجف اشرف سے ہیں، جو نجف سے تعلق نہیں رکھتا وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، جیسے تمام نبیوں کی نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے سے مصدقہ ہوتی ہے، تو ولایت کے جہاں جہاں آستانے ہیں وہ سب حضرت علی سے منسلک ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ واقعہ ہے
جس نے رسول اللہ کو قبر میں رلایا. میں جملہ کہتا ہوں, شاید میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے ہم سے کہیں بیان میں کمی رہ گئی. ہم نے امت کو اس طرح نہیں بتایا, ہم نے بہت آہستہ ان چیزوں کو لے لیا. ہم نے یوم علی کو جو ہے وہ مخصوص کھاتے میں ڈال دیا کہ نہیں ہمارا کیا تعلق ہے. پتہ اس وقت چلے گا جب قبر میں ڈالا جائے گا, پھر پتہ چلے گا کس سے کس کا کتنا تعلق ہے. جب آپ کو تراب کے حوالے کرتے جائے گا, جب تو تعلق ابو تراب سے ہی ہے, پھر تو نہ ابا کام آئے گا, نہ بھائی کام آئے گا, نہ تمہارا منصب کام آئے گا. اس تراب کے ڈھیر میں ابو تراب ہی کام آئیں گے. ہمیں اللہ اس دن کو سمجھنے کی, ان کی سیرت پر عمل کرنے کی, ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر حضور کی اتباع پہ چل کے قیامت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ شخصیتوں کا کچھ فیض ہمیں حاصل ہو. ناظرین, بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا. علامہ مولانا جواد حسین عابدی صاحب نے جس طرح سے ہماری باتوں پہ اور ہمارے جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھیں اس پہ نظر ثانی عطا فرمائی. بہت شکریہ آپ کا آج تشریف لانے کا جواد حسین عابدی صاحب, اور خاص طور پہ علامہ مفتی شارق صاحب آپ تشریف فرما ہوئے, آپ کا بہت شکریہ. اور میں بتاتا چلوں ہمارے ساتھ جو 3 مہمان ہیں, ابھی تھوڑی دیر بعد پھر صاحب ان کو ملاحظہ کر سکیں گے, جناب علی راؤ صاحب, حافظ مظہر شریفی صاحب اور ہمارے بلال نقوی صاحب جو کہ نوحہ خان ہیں, کیونکہ آج ہمارا نعت خوانی کا کمپٹیشن راؤنڈ بھی ہے, اور اس کو میری خواہش ہے کہ آج آپ لوگ جج کریں اس کو, کیوں وابستہ بھی ہیں, سر تالوں سے بھی وابستہ ہیں, شاعری کے اعتبار سے بھی وابستہ ہیں, اور دیگر حوالے سے بھی ان سے گفتگو کا بھی سلسلہ اس راؤنڈ تک جاری رہے گا جب تک یہ سحری تناول فرمائیں گے. اور میں آپ کو اپنی جو نئی شخصیات ہیں ان کے سامنے آپ لوگ کو ملاحظہ کر سکیں گے, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ آج یوم علی کے حوالے سے ان سے مذہبی باتیں بھی ہوں گی اور کچھ سوشل ایکٹیویسٹس بھی موجود ہوں گے, دنیاوی بھی کچھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے بہت اچھی شخصیات, جن کا تعارف میں آپ کو بتاؤں گا مکمل طور پر, جو کہ سوشل رہنما بھی ہیں, سماجی رہنما بھی ہیں, پولیٹیکل رہنما بھی ہیں, اور کئی اچھی شخصیات آج ہمارے ساتھ اس ٹائم ہماری سر ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. ناظرین, میں بتاتا چلوں سب سے پہلے آغاز ہی میں اس سیگمنٹ سے قبل آج جو ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں, سپورٹیو پارٹنر ہیں, جو کہ ہماری سحر نشریات کو مزید خوبصورت کرتے ہیں, دا بیوٹی مارک سیلون, امداد عظیم آرگنائزیشن, پاکستان بزنس کلب فورم, نیکزٹ 360 انسٹیٹیوٹ, احسان آئل اینڈ گیس کمپنی, فورن ایئر پروڈکٹس سروسز فاؤنڈیشن, یونیکا, خان فوڈ, زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن, ایکسائٹ بیٹری, فبی چائے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے جس کو ہم پی کر روز تر و تازہ رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ الماس ہمیرانی, ڈیجا وو میل کلیکشن جن کے ڈریسز میں ویئر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں, اور اس کے علاوہ بلال آوان میل ڈیزائنر کلیکشنز پرووائڈ کرتے ہیں. ان تمام برانڈ پارٹنرز کا ناظرین بہت شکریہ. اب جو میں پہلا تعارف اگر کراتا چلوں, ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں, محترمہ ڈاکٹر بھی ہیں, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی مزید بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ نیاب ویلفیئر وومن ہیلتھ آرفنیج کی فاؤنڈر بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, محترمہ ڈاکٹر لبنہ حفیظ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ خیریت سی ہیں. آج ماشاءاللہ سیکنڈ ٹائم آپ تشریف فرما ہوئی ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ نہیں, اچھا سیگمنٹ ہے, ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, اور ایک اپنا چینل ہے, اپنے شہر کا ہے, اپنے لوگ زیادہ اس کو مطلب ایک ویورز اگر میں دیکھوں تو جتنا اگر دوسرے چینلز بھی دیکھتے ہیں مگر K21 کو موسٹلی لوگ دیکھتے ہیں. ہاں بالکل بالکل ناظرین, کیونکہ ہے ہی کراچی کی آواز, اور جب کراچی کی آواز کا نام آتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں زیادہ تر کراچی کی شخصیت, سندھ کی شخصیت. اور اگر ہماری دوسرا میں آپ سے تعارف کراتا چلوں جو ہماری مہمان شخصیت ہیں, محترمہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ بھی ایک آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں, ہیلتھ فور ڈیزرونگ کے نام سے یہ آرگنائزیشن رن کرتی ہیں, اور بہت اچھی ان کی خدمت انسانیت کے حوالے سے پیغامات ہوتے ہیں, درس ہوتا ہے, اور کام کرتی ہیں. محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ سونیا علی باجوہ صاحبہ, آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سیدہ صاحبہ. وعلیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے آج کے 21 کی سحر نشریات میں حصہ بن کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, فرسٹ ایکسپیرینس ہے لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں, اور اگر میں تعارف ان کا بتاتا چلوں, ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کوئی بھی ہمارا یوتھ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے
کوئی ہمارا اہم کردار ہوتا ہے. اور اگر بات کروں پولیٹیکل حوالے سے تو اس حوالے سے بہت اچھے رہنما ہیں, بہت اچھی شخصیت ہیں. جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ناظرین دیکھتے ہیں تو بڑے وہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے ان سے گفتگو کا سلسلہ جب جاری و ساری رہتا ہے. جناب نعیم مہمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم نعیم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. آج آپ اس پورے رمضان میں آپ بھی دوسری سحر نشریات کا حصہ بنے, کیسا لگ رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے مدعو کیا اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جیسے آپ نے ماشاءاللہ ایک پروگرام میں انتقاد کیا اور اس میں عالم اور جس طریقے سے نعت خواں ایک پلیٹ فارم ان کو آپ نے دیا. میں سمجھتا ہی ہوں کہ پورا سال 365 دن یہ چلنا چاہیے, لوگوں کو اویئرنیس ملنی چاہیے, دین کے بارے میں لوگوں کو پیغامات ملنے چاہیے اور یہ اچھا عمل ہے. اللہ پاک جو ہے اس کا آپ کو جو ہے وہ اجر دے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ K21 جو چینل ہے اس پروگرام کو کنٹینیو کر رکھے گا انشاءاللہ. آمین آمین ثم آمین. نعیم بھائی کے ساتھ بھی مزے کی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, سماجی امور پر, سیاسی امور پر اور مذہبی امور پر. ناظرین ہمارے ساتھ جو چوتھے مہمان شخصیت موجود ہیں, جناب کا اگر میں تعارف بتاؤں تو پریزیڈنٹ ہیں پیشنٹس پروٹیکشن سوسائٹی کے, محترم جناب مرزا انتخاب عالم صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہ بھی بڑے اچھے یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں اور یوتھ کے حوالے سے بڑی نوجوانوں کے لیے بڑی اہم خدمات ہیں اور ہیومن رائٹس کے بھی یہ ممبر بھی ہیں اور عہدیدار بھی ہیں. اگر میں تعارف کراتا چلوں, جناب سید غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ اس سحر نشریات کا حصہ ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے محی الدین بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. جس طرح سے ہمارے مہمان شخصیت آج سارے ہی اچھے تر و تازہ لگ رہے ہیں اور آپ کی جو ڈریسنگ پرسنالٹی ہے وہ تو ان میں سب میں ڈفرینٹ لگ رہی ہے, تو اس میں آپ کا کردار ہے یا ہماری بھابھی کا؟ ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جہاں کھا رہے ہیں. اب جس کے سامنے جا کے بیٹھنا ہے وہ مجھ سے کم نہیں ہو تو لازمی سی بات ہے مجھے آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے. ہاں کیا بات ہے بھائی. غلام بھائی سے بھی سید غلام بھائی سے بھی مزید گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہمارے جو آخری مہمان شخصیت کا اگر میں تعارف کراتا چلوں تو جناب نسرین جلیل فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں عبید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عبید صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں. کیسا لگ رہا ہے آج سارا ٹرانسلیشن میں پارٹ بن کے ہمارا؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ان سے بھی مزید گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا کیونکہ ناظرین انسان اپنے لیے تو بہت کچھ کر لیتا ہے, اصل خدمت ہوتی ہے خدمت انسانیت میں پیش رہنا, ایک دوسرے کے کام آنا, کیونکہ مہینہ بھی رحمتوں کا ہے, مہینہ بھی برکتوں کے نزول کا ہے. لوگ اپنے دسترخوان وسیع کر لیتے ہیں, لوگ اپنی عبادتیں بلند کر لیتے ہیں اور اسی خدمت میں ہمارے ساتھ پیش جو منظریں یہاں پر نظر آتی ہیں ہماری ڈاکٹر لبنہ حفیظ صاحبہ. اگر میں ان کا تعارف مزید آپ سے گفتگو کا سلسلہ ان سے جاری رکھوں, ڈاکٹر لبنہ حفیظ صاحبہ تعلق رکھتی ہیں نیاب ویلفیئر وومن ہیلتھ آرفنیج ہوم سے. اگر میں اپنی PCR ٹیم سے گزارش کروں گا قبل اس سے ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں. ان کی ویڈیو ایک جو ان کے منصوبہ جاری و ساری ہے وہ پلے کر دی جائے. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بتایا تھا اس ویلفیئر ہوم کا آپ نے آغاز کیا, تو ابھی کیا مصروفیات ہیں رمضان المبارک میں اس حوالے سے؟ رمضان مبارک میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو راشن ڈسٹریبیوشن کا ہم لوگ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جیسا یہ ہوتا ہے کہ جو نیڈی ہے نا ہمارے پیشنٹس ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو ریگولر ہمارے پاس OPD میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو سفید پوش ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ فیملیز ذکر بھی نہیں کرتی مگر ہمارے اتنی کلوز ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے اب حالات ویسے نہیں رہے, وہ آ کے خاموشی سے ایک ذکر کر دیتی ہیں کہ بھائی ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے یا خدا نخواستہ ان کے ہسبینڈ انتقال کر گئے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور وہاں پہ کرائے پہ رہتے ہیں, 5 بچیاں ہیں 3 بیٹے ہیں, تو اب ان کا مطلب پیچھے سے کوئی کمانے والا ایسا نہیں ہے, سب سے بڑا بچہ بھی 14 سال کا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سفید پوش لوگوں کو بانسبت ان کے کہ جو کہ دیکھیں ماسیوں کے میں اگینسٹ نہیں ہوں مگر ماسیاں اگر 10 جگہ کام کرتی ہیں تو ان کو 10 جگہ سے ایک ہوپ ہوتی ہے, راشن مل جاتا ہے, مگر ہمارے جو پیشنٹس بالکل ہم سے کلوز ہوتے ہیں خاموشی سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ اس وقت اتنے نہیں ہیں پیسے کہ وہ دوا لے سکیں. تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ان کو دوا کا خرچہ, ان کی جو لیب ٹیسٹ وغیرہ ہیں ان کو کرانے کا خرچہ ہم اپنی ویلفیئر کے تھرو
ان کو ہم کر دیں. اچھا تو یہ تو بڑی اہم خدمات ہیں کہ ابھی راشن ڈرائیوز کے حوالے سے اگر بات کری جائے تو ساری تنظیمیں جو خدمت انسانیت کے حوالے سے منفرد کام کر رہی ہیں تو سارے لوگ مصروف عمل ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور جو فائنینشیل ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک عظیم تنظیم کو چلانے کے لیے تو وہ خود فلفل کرتی ہیں یا پھر کوئی سپورٹ ہی حاصل ہے؟ نہیں, جیسے کہ میں مطلب خود میں بینگ اے ڈاکٹر, اب میری گیدرنگ بھی ظاہر سی بات ہے کہ موسٹلی ڈاکٹرز کے ساتھ ہے, تو ہماری آرگنائزیشن میں آلموسٹ تقریباً جتنے بھی ہمارے مور دین 100 ہے نا ممبرز ہیں, اس میں موسٹلی میرے پاس 82 تقریباً ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں. تو وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں سال کے اینڈ پہ کہ مطلب رمضان سے 2 مہینے پہلے ہی ہم کلیکشن شروع کر دیتے ہیں. وہ کسی پہ برڈن نہیں ہوتا کہ آپ 5,000 دو, 2,000 دو, ایکسپٹ ٹو یو کہ جو آپ کو کنوینئنٹ ہے. سر سی بات سب کے اپنی فیملیز میں بھی ہوتے ہیں, ملنے والوں میں بھی ہوتے ہیں. وہ کلیکشن ہم 2 مہینے پہلے شروع کر دیتے ہیں جیسے رجب میں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے یہ پروگرام دیکھا تو وہ ہم ایک پروگرام آرگنائز کرتے ہیں پری رمضان. اس میں اویئرنیس ہم جیسے ڈاکٹر عمران شاہ ہے تو ان سے ہم نے آرتھو کا جو مسئلہ تھا اور رمضان کے حوالے سے ڈائبٹک پیشنٹ کو ایک اویئرنیس سیشن کر دیا. الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے تو اس میں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہوتی ہیں, وہ ہم فری آف کاسٹ کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ ڈپارٹ کے جیسے سیلانی والوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آئی کیمپ کر لیا. تو مطلب ہم رمضان سے پہلے اس طرح چھوٹے چھوٹے کیمپ کرتے جاتے ہیں مطلب ویکلی نا بیسس پہ. پھر اس میں یہ ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے جو پیشنٹ ہمارے ایسے ہیں خاموشی سے ان کو کہہ دیا کہ کل آ جانا آپ یہ لے کے, ان کو ہم ہائی لائٹ بھی نہیں کرتے, دکھاتے بھی نہیں, مگر گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے لیے اپنے پاس ایک ایویڈنس رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ آیا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, ہم نے کہاں لگایا, اس کا پورا ریکارڈ رکھنا, سب چیزوں کو کرنا. مگر میں نہیں سمجھتی کہ میں 2 تھیلے پکڑوں اور لوگوں کو اس کو ہائی لائٹ کروں کہ میں نے یہ 2 تھیلے یا 2 راشن ان لوگوں کو دیے جو سفید پوش ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ مجھے اگر اللہ نے زمین پہ ایک ضامن بنایا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کی مدد کر سکوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مٹھی بند میں ان کو خاموشی سے لیکن خاموشی سے دینے کی وجہ سے لوگ سپورٹ بھی مکمل طور پہ لوگوں کی نہیں مل پاتی ہے. لوگ جو لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس لیے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے فنڈرز بھی دیکھ لیں دینے والے, اور یقینی طور پہ آپ کو بھی مخیر حضرات کی خدمت حاصل ہوگی تو اس میں ایشوز نہیں آتے. نہیں دیکھیں, اگر کسی کو دیکھنا ہے میرے پاس پکچرز ہوتی ہیں, اور اگر کوئی مجھ پہ ٹرسٹ کر کے دے رہا ہے, اور یہ ایک زکوٰۃ کا پیسہ آپ کو بتائے موسٹلی یہ زکوٰۃ خیرات ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کو میں کسی آسائش یا کوئی ایکسکلوسیو ہے نا چیز میں نہیں لگا سکتی. تو میں بھی اپنے آپ مطلب میرا ضمیر اس چیز پہ مطمئن ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے ان خواتین کو دینے پہ یا ان بیوہ عورتوں کو, اسپیشلی میرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر بیوہ ہیں یا بچے یتیم ہیں تو خاموشی سے ان کو کہہ کے کہ آپ فلاں دن آنا لے کر جاؤ. باقی رہ گیا کہ اگر کسی نے کچھ پیسے دیے کہ کسی کی مدد کر دو. اگر کوئی بالکل جس کی آمدنی کم ہے, مخیر حضرات کچھ لوگ پیسے الگ سے ایسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے جو ہیں آپ کسی ایسے شخص کو دے دیں جس کی آمدنی کم ہے, تو وہ کیش کی صورت میں ہم رمضان سے پہلے ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ عید کے کپڑے ان کو دے دیتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے لاسٹ ویک ہم نے دیے تو عید کے کپڑے دیے, وہ ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے مگر اپنے پاس پکچرز رکھتے ہیں. تو اگر کوئی مخیر حضرات آپ کو سپورٹ کرنا چاہیں تو آپ کے کوئی نیا ویلفیئر آرگنائزیشن کا کوئی پیج بھی آپ نے سوشل میڈیا پیج قائم کیا ہوا ہے, پہ میرا اپنا اس پہ کانٹیکٹ کر کے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اس پہ ہمارے نمبرز بھی ہیں, ویب سائٹ ہے ہماری پراپرلی, اس کو ایک لڑکا رن کرتا ہے. اس کے علاوہ میرا مین آفس جو ہے پاک کالونی میں میرا اپنا ذاتی کلینک ہے, اس میں پورا ہمارا میٹرنٹی ہوم ہے. تو اس میں یہ کہ وہ ڈائریکٹ آ کے اگر جیسے ہمارے کچھ مخیر حضرات ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کوئی پروگرام آپ ارینج کریں, ہم خود اپنے ہاتھ سے دینا چاہیں گے, تو وہ ہمیں ہمارے لیے اور زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ ان کو ہم بلاتے ہیں ایز اے گیسٹ اور وہ اپنے ہاتھ سے نا ان کے ہاتھ میں دے دیں. تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بہتر رہتا ہے کہ اگر وہ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے دینے میں تو بہتر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے دے دیں, ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں. بہت اچھی بات ہے, خدمت انسانیت میں انسان کو پیش رہنا چاہیے جس طرح سے ڈاکٹر لبنہ حفیظ صاحبہ انجام دے رہی ہیں فرائض خدمات انسانیت کے لیے. اسی طرح سے ایک اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں جو کہ خدمت انسانیت میں پیش ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کیا خدمت انجام دے رہی ہیں. اگر میں ان کا تعارف باقاعدہ طور پر آپ کو بتاتا چلوں تو خاتون ہیں, ہیلتھ فار ڈیزرونگ ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں. سیدہ سونیا علی باجوہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سونیا صاحبہ, مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں جیسے ابھی تو رمضان چل رہے ہیں, تو ابھی ہم لوگوں نے رمضان ڈرائیو کی, راشن ڈرائیو کی, جس میں ہم نے 130+ جو ہے راشن بیگز جو ہم نے وہ ڈسٹریبیوٹ کی. باقی دسترخوان وغیرہ بھی چلتے رہتے ہیں.
سیکنڈ ابھی ہمارا تو یہ راشن وغیرہ آپ نے اپنی رسائی پہ ہی حاصل تھے جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرے یا مخیر حضرات نے آپ کو؟ میرے ڈونرز ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں مجھے. مطلب یہ بیسیکلی میں نے کووڈ میں سٹارٹ کیا تھا 2019 میں. اچھا. تو جب سے یہ تھا تب اتنا ایسا نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا ہو جائے گا, لیکن اب ماشاءاللہ بہت وہ کہتے ہیں نا اکیلے نکلا تھا منزل کامل کی, اور لوگ ملتے گئے, کاروان بڑھتا گیا. تو اسی طرح سے کاروان بڑھ جاتے ہیں, جس طرح سے ڈاکٹر لبنہ حفیظ صاحبہ نے بھی آغاز میں سٹارٹ کرا تھا بہت چھوٹے لیول پہ, پھر آج ایک بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن رن کر رہی ہیں. تو کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ مشکلات زیادہ تر یہ پیش آتی ہیں جیسے وائٹ کالرز فیملی ہوتی ہیں اور کوئی آپ کا نیا ڈونر ہے, اس کو آپ کا سب پروف دیکھنا ہے, تو ہم ادھر جا کے کیمرہ لے جا کے ان کی پکچر نہیں کلک کر سکتے. جو ہمارے پرانے سب سے مشکل عمل ایک تو وائٹ سفید پوش لوگوں کو نکالنا ہے اس دور میں, بالکل, اور پھر اس پہ جا کر آپ کوئی کوریج نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایسے ہی ہیلپ کر سکتے ہیں تو کر دیں. بالکل. اور ایسے ہمارے بہت سے ڈونر موجود ہیں جو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ کی امانت ہے, آپ کو جہاں بہتر لگے وہ آپ استعمال کر لیں. تو سپورٹ بھی بہت ہے الحمدللہ, تبھی 3 سال یہاں تک پہنچ گئے, آگے بھی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو آگے کے لیے کیا سوچا ہوا, مطلب اسی طرح سے راشن ڈرائیو پہ کام کرتے رہیں گی یا پھر دیگر آپ کے منصوبہ؟ ابھی ہم تمام شعبہ پہ کام کرتے ہیں. ہاں, مطلب لوگوں کی شادیاں بھی کروائی ہیں, میڈیکل کیسز پہ بھی کام کیا ہے, ماشاءاللہ. رینٹ کے کیسز بھی ہم دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ. تو ابھی ایک ریسنٹلی بہت بڑا کیس تھا. یہ تو آسان کام نہیں ہوتا, یہ جو شادیاں کرانا ہے اس میں تو لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. راشن کا تو کام ایسا ہے کہ اس میں ہزاروں روپے میں آپ لوگوں کے راشن لے کر مدد کر دیتے ہیں, ان کا گھر کی کفالت ہو جاتی ہے 10 20 25 دن 30 دن کے لیے. لیکن شادی کرانا تو ایک بڑا کام ہے, اس میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. کتنا خرچہ آ جاتا ہے ایک منیمم شادی جو آپ کراتی ہیں؟ لاکھ روپے کے تک تو آ ہی جاتا ہے. لاکھ روپے, لیکن لاکھ روپے تو کم بتا رہی ہیں, اتنے میں تو کھانا بھی نہیں ہوتا. نہیں, وہ بس اب جیسی فیملیز ہوں ان کو وہ اتنے میں بھی خوش ہو جاتے ہیں. اب وہ ہم اتنی لگژریز تو نہیں ان کو دے سکتے, پھر وہ جہیز والا بھی ایک ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک جو ہمارا المیہ ہے, جو جس کے پیچھے ہمارے لوگ پاگل ہیں کہہ سکتے ہیں, حالانکہ یہ انسان کی روح سے نکال دینی چاہیے تاکہ آسان ہو, نکاح کرنا آسان ہو, شادی کرنا آسان ہو. جو ایک مشکلات ہم نے پیش کر دی ہیں, جب تک بندہ جوان ہوتا ہے اور اس کو ایک تو جوان ہونے میں اتنے خراجات ہوتے ہیں کہ اس کو شادی کرنے کے لیے پیسے جمع کرنے, اور پیسے جمع کرتے کرتے اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے کئی ہماری مائیں بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. تو ابھی مطلب ان فیوچر آپ کا جو ارادہ ہے وہ شادیوں کے حوالے سے آپ جو خدمات انجام دے رہی ہیں, اور میڈیکل کے حوالے سے بھی کچھ سوچا ہے آپ نے؟ میڈیکل کے حوالے سے یہ کہ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ میڈیکل کیمپ کریں گے, وہ ہماری فیوچر پلاننگ ہے, اور اس کے بارے میں یہ ہمارے محی الدین بھائی ہیں, یہ ہمیں بہت ماشاءاللہ تو وہ ابھی بہتر طریقے سے وہ بتا سکیں گے. باقی ابھی ہمارا 24 اپریل کو ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے, آؤ خوشیاں بانٹیں. آؤ خوشیاں بانٹیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تو اس میں 100 بچے ہیں جو اس میں جو ہیں وہ مینٹلی ال بچے ہیں. اچھا اچھا. اس کی روزہ خوشائی ہم ان کو عید کے کپڑے وغیرہ گفٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح عید سیلیبریٹ کریں. کیا بات ہے بھائی, جس طرح سے ان کے منصوبہ مندی ہے سیدہ سونیا علی صاحبہ کی, جس طرح سے خدمات ہیں. ناظرین آپ لوگ بھی ان کو سپورٹ کریں. ہیلتھ فور ڈیزرونگ کے آپ پیجز پہ جا کر, سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ جا کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بے انتہا سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جس طرح سے سیدہ سونیا علی باجوہ صاحب باتیں بتا رہی تھیں, ایک اور خدمت انسانیت کا بھی درس دیتے ہیں, اور خاص طور پر ان کا اگر شعبہ میں بتاتا چلوں تو ویسے پولیٹیکل رہنما ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ ان سے پہلے بھی جاری رہا ہے, تو آج بھی جاری رکھیں گے. جناب نعیم امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نعیم بھائی, سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے کچھ بات کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ ہمارے یہ برانڈس ہیں سارے, میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے برانڈس ہیں, اور یہ وہ ہیروز ہیں جب نگانی آفات ہیں, عالمی وبا ہیں, تو یہ اپنا پیش اپنی خدمات انجام جو ہے وہ دیتے ہیں. میں ٹریبیوٹ پیش کروں گا آپ کی توجہ سے, اور اس امید کے ساتھ کہ جتنی بھی این جی اوز, ویلفیئر ادارے, یہاں سول سوسائٹیز کے لوگ جو یہاں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, یہ پورے سال محنت کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نبی بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. تو بہت اچھی بات ہے, جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ ہم کسی کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ
کہ کس کس کو کہاں کہاں ہم لوگوں نے جو ہے وہ راشن جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا یا شادی والے معاملات ہو گئے یا دیگر اور جو وسائل، خاص طور پہ کراچی، کیونکہ جب کراچی کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں بڑے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ اور بڑے ظالم ہیں میرے شہر کے لوگ، قتل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے، جنازہ کس کا ہے. یہی کراچی تھا جب یہاں فطرے کی پرچی جب کرسچن کو بھی دی جاتی تھی، یہاں جو ہے وہ عیسائی کو بھی دی جاتی تھی، اور یہیں سے فطرے کے ساتھ جو ہے وہ دیگر پرچیاں جو ہے بڑھنا کرتی تھی. لیکن اصل جو ہیروز ہیں جس کراچی کے اندر جو اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، جیسے کہ بات یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ راشن ڈرائیو ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں راشن ڈرائیو پہ، لیکن ایک راشن ڈرائیو جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے علم کے اندر بھی یہ بات ہوگی کہ اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، اور وہ ٹیم جو سارا سال وہ وسائل اکٹھے کرتی ہے، فنڈ اکٹھا کرتی ہے. پھر دوسری ٹیم وہ جو لازمی سی بات ہے اپنی جو ان کی اپنی این جی او ہے اس کو مونوگرام، اس کا لوگوس، اس کے لیے جو تھیلی چاہیے ہوتی ہے، جو باکسز چاہیے ہوتے ہیں ان کو تیار کرنا، پھر سب چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، پھر اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان لوگوں کو تلاش کرنا جن لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ پہنچانی ہے. تو پہنچانا پھر یہ بھی بڑا ایک جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ جواب بھی اللہ پاک کو جو ہے وہ کل دینا ہے کہ کسی ایسے انسان کے پاس تو نہیں چلا گیا کہ خدا نخواستہ جو ضرورت مند نہیں ہے. اور ضرورت مند تو بات یہ ہے کہ وہ ہر بندے اس وقت نیڈی ہے، اور کل کے خدا کے لیے، کل کے انسانیت کے لیے جو اپنے فرائض یہ انجام دیتے ہیں اور جس طریقے سے سر انجام یہ دیتے ہیں، تو سندھ حکومت، کیونکہ بات یہ کچھ ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ زید بھائی کہ کئی حکومتیں جو ہے وہاں امیر ہوتی ہیں اور عوام وہاں غریب ہوتی ہے. برابر کا ملک ہے انڈیا، وہاں کی حکومت جو ہے وہ وہاں کی حکومت امیر ہے، وہاں کی جو عوام ہے وہ غریب ہے. ہمارے ملک کے اندر حکومت یہاں غریب ہے، ہماری عوام جو ہے وہ امیر ہے. تو کراچی ایک ایسی ہماری حکومت بھی بہت امیر ہے ویسے اگر صحیح معنوں میں خرچہ کرنے لگ جائے تو. ہاں اگر دیکھیں نا، اب ریاست کا کام یہ ہوتا ہے، جو یہ کام یہ کر رہے ہیں یہ ریاست کا کام ہوتا ہے. یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ جب رمضان آتے ہیں تو رمضان کے اندر ہم ان کو جو ہے وہ سبسڈیاں دیں، ہم ان کو رعایت دیں، ہر وہ چیز مہیا کریں جو دیگر ممالک کے اندر جو ہے ان کے تہوار آتے ہیں تو ان کو 50% 70% ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے. حکومت ہے ہماری کمزور، حکومتیں جہاں کمزور ہوتی ہیں، جہاں عوام مضبوط ہوتی ہے، تو عوام کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ جو پور نیڈی جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پراؤڈ ہے، ہم کراچی کے شہری ہیں، بائی برتھ کراچی سے ہیں. کراچی وہ شہر ہے جو کراچی 72% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، پورے پاکستان کو اس کے وسائل جاتے ہیں. اور کراچی کے اندر ماشاءاللہ سے یہاں انڈسٹریل بھی موجود ہیں، یہاں پر منی تاجر بھی ہیں، یہاں ٹرانسپورٹر بھی ہیں. الحمدللہ کہ کراچی سے جو لوگ کراچی میں شفٹ ہوتے ہیں، یہاں سے ہمارا نعرہ بھی ہے روٹی کپڑا مکان، اور ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ کے پی کے سے بھی لوگ کراچی کا رخ کرتے ہیں، یہاں سے روٹی کپڑا مکان نکالتے ہیں. بلوچستان سے بھی کراچی کا رخ کرتے ہیں، کے پی کے سے بھی یہاں آتے ہیں، لیکن کراچی سے کوئی نہیں جاتا. کراچی سے کوئی نہیں. یہ کراچی وہ ہب ہے جو کراچی پوری جو ہے وہ پاکستان کو پالتا ہے. لیکن کراچی کے اندر صورتحال یہ کہ کراچی کے اندر جو ہے اور بھی مسائل بہت ہیں. ابھی ہم نے کرونا جیسی عالمی وبا کو ہم نے جو ہے وہ فیس کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے نگانی آفات ہم نے فیس کی، ٹڈی دل آیا، سندھ کے اندر ہاری کا نقصان ہوا، کسان کا نقصان ہوا، اربوں روپے کا نقصان ہوا. ہم نے ہاریوں کو سنبھالا، اس سے نکلے نہیں تھے. 90 سال کا بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا. کراچی کی صورتحال جو تھی آپ کے سامنے تھی، میرپور خاص، بدین، ٹھٹا، عمر کوٹ ڈوب گیا تھا. تو بات یہ کہ ان کو بھی وسائل دینے تھے. لیکن پھر میں وہی کروں گا کہ ہم سب پی آر فیملی ہیں، ہم سب فیملی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے. جن لوگوں کو چنا ہے تو یہاں اگر 3.5 کروڑ کا اگر ہمارا کراچی شہر ہے تو 3.5 کروڑ لوگوں کو اللہ نے نہیں چنا، ان کو چنا ہے. وہ کہتے ہیں نا آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، تو ان کو بھی چنا گیا ہے. اور یہ جو چنا گیا ہے انہی کاموں کے لیے، ہاں ان کو چنا گیا ان کاموں کے لیے. اور جن کاموں کے لیے اللہ پاک نے ان کو چنا ہے، یہ اپنی وہ جو آخرت جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں، اپنی آخرت ٹھیک کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا بھی ہے، کہیں حدیث بھی ہے کہ کوئی آپ کا بھائی اگر آپ کے پاس آ جائے کوئی دکھ لے کے، کوئی پریشانی لے کے، اگر آپ کو کہیں جانا پڑے تو اس کے ساتھ چل کے جاؤ. کام ہو نہ ہو لیکن اس کے ساتھ چل کے ضرور جاؤ. اگر آپ چل کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہو تو 20 سال کے آپ کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دی جاتے ہیں. 20 سال کے گناہ آپ کے جو ہے وہ ختم کر دی جاتے ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان تک صبح شام دن رات محنت کرتے ہیں. اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ ان کی پوری ٹیم ہے. جو ٹیمیں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتی ہیں. اور جس ایک پلیٹ فارم پہ اور جس فورم پہ آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے، آپ کو بھی میں جو ہے وہ ٹریبیوٹ کروں دوں گا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے K21 جو ہے وہ ایک فورم انہوں نے سجایا ہوا ہے، اس میں این جی اوز کے لوگ ہیں، ویلفیئر ادارے کے جو لوگ ہیں، ان کو جس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں عوام کو آپ کے توجہ سے ہی کہوں گا، کراچی کے جو شہری ہیں،
जिन लोगों को अल्लाह पाक ने नवाजा है, तो मैं समझता ही हूँ कि ये कार खैर के अंदर इनके साथ शाना बिशाना खड़े रहे। ये बाकायदा सिंध हुकूमत को हर चीज़ को ऑडिट देते हैं, और ऑडिट दे के एक एक रुपए का हिसाब किताब सिंध हुकूमत इनसे लेती है। कोई डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से, कोई डिस्ट्रिक्ट साउथ से, कोई डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, कोई डिस्ट्रिक्ट जो है केमाड़ी से, कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो साउथ, मतलब ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनकी एनजीओ मौजूद है। तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने इनकी कैटेगरी बनाई हुई। इनकी बाकायदा जब एनजीओ रजिस्टर्ड होने जाती है तो बाकायदा इनकी स्क्रूटनी होती है, इनकी वेरिफिकेशन होती है, पूरी इनकी टीम की जो है वो इनकी नॉमिनेशन होता है, इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, और उस प्रोसेस से गुजर के ये एनजीओ रन करते हैं। क्या इतना कुछ जानते हैं नईम भाई, क्या आप भी किसी एनजीओ से ताल्लुक़ रखते हैं या अपनी कोई एनजीओ रन कर रहे हैं? सर मैं तो बहुत सारी एनजीओ के साथ में अटैच हूँ, मेरे भाई बैठे हुए यहाँ। आप सारी एनजीओ के साथ अटैच हैं। हमने एक एसोसिएशन भी तरतीब दी थी आज से 2 साल पहले, यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, और उसमें 250 एनजीओ हमारे पास जो है वो रजिस्टर्ड थी। ये जो एनजीओ 250 थी, इनका हमने कंप्लीट प्रोफाइल बना के हमने सिंध हुकूमत को जो है वो दिया था बना के कि खुदा न खास्ता नगानी आफात हैं, अगर कोई आदमी कोई एम्बुलेंस के लिए काम करता है तो सिंध हुकूमत उस एनजीओ के साथ डायरेक्ट रब्ता कर ले। अगर हमें 200 एम्बुलेंस की जरूरत है, खुदा न खास्ता कोई नगानी आफत आती है, तो हम फौरन उनसे रब्ता कर लें। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल्स पे काम करते हैं, और स्कूल्स के अंदर उनकी फ्री उनको स्टेशनरी देते हैं, उनको बुक्स देते हैं, उनको बैग्स देते हैं, उनकी सालाना फीस पेड कर देते हैं, उनको शूज तक उनकी बाकायदा उनको पे करते हैं। क्या बात फिर बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जो हेल्थ पे काम करती हैं। ऐसे ऐसे जो है वो मैं आपको बताऊं कि जो है वो मर्ज हो चुके हैं कि अल्लाह पाक माफ करे कि हेपेटाइटिस सी बी, इनके पूरे 6 माह की इनकी बाकायदा अदवात लेनी पड़ती है। तो ऐसी एनजीओ भी यहाँ मौजूद हैं, और ऐसी एनजीओ कराची में मौजूद है जो उनकी पूरी 6 महीने का उनको सामान लेके देती है। क्या बात है। कोई कैंसर से अटैच, जो कैंसर में अदवात उनको प्रोवाइड करती हैं। तो बात ये है कि मैं ये कहूंगा कि जो जितनी भी एनजीओ हैं ये आपकी तरफ देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कर खिदमत फकीरों की मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो फकीर वो आदमी नहीं जो भीख मांगता है, फकीर वो जो खुदा के बाद आपको देता है। क्या बहुत अच्छी बात कही नईम भाई ने। नईम भाई से भी मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहूँगा एक और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियतें, मैंने आपको आगाज़ में भी तारुफ कराया था इस सेगमेंट के, अभी फिर मैं बताता हूँ आपको। प्रेसिडेंट हैं पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के जनाब मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या खिदमत इंसानियत के हवाले से ये काम कर रहे हैं, और इनकी जो खिदमत और हवालों से इनकी रहती है वो भी हम जानते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, तो मुझे ये बताएं कि आगाज़ गुफ्तगू में क्या काम कर रही है आपकी सोसाइटी? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा K21 का कि उन्होंने आज मुझे मदऊ किया ताकि मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट कर। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। मैं आपको बताऊँ कि मेरी एनजीओ बहुत पुरानी है जी, 25-26 साल से हम इस शहर कराची में पुअर पेशेंट्स के हवाले से काम कर रहे हैं। पुअर पेशेंट्स के हवाले से? जी हाँ। और अच्छा, ये पेशेंट्स मुझे बताएं कि ये मेडिकल पेशेंट्स होते हैं? जी हाँ, मेडिकल पेशेंट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमने ओझा टीबी सैनिटोरियम से अपना काम शुरू किया था, जहाँ पर टीबी और एमडीआर के पेशेंट्स होते थे। तो उस जमाने में मैं आपको 95 की बात बता रहा हूँ कि जब वहाँ पर कोई बजट नहीं होता था, ना फेडरल गवर्नमेंट का होता था ना सिंध गवर्नमेंट का होता था, तो वहाँ पर वो जो हमारे साथ फिलंथ्रोपिस्ट होते थे वो साथ में जाते थे और वहाँ पर वो मेडिसिन वगैरह का इंतज़ाम करते थे हम वहाँ पर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि वो जनाब बजट होने लगा, फिर ये कि वो सिलसिला एक बेहतर अंदाज में चल रहा था और लोग टीबी के पेशेंट्स के पास जाने से डरते थे कि टीबी ना लग जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25-26 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीबी के पेशेंट्स के पास जाता रहा और ईद के मौके पे, बकरा ईद के मौके पे जाता था, वहाँ पर जनाब उनके लिए जो मेडिसिन वगैरह का अरेंज करता था। तो इसके साथ साथ पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी जो है ना, हमने आपको बताया कि मेरा एक मेडिकल सेंटर भी चलता है मलीर में कोई 15-16 साल से, जहाँ पूरे पेशेंट्स को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे हम उनको इलाज देते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत एक्टिविटीज़ हैं हमने जनाब, क्या नाम है, सबसे पहले लेकर अभी तक जो काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर तो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप जो आगाज आपने करा मेडिकल था उसी फील्ड में, और आपका विजन और मिशन भी कह सकते हैं जो आपका मेडिकल से रिलेटेड है, उसी पेशेंट्स को आपको फैसिलिटेट करना है। एग्जैक्टली, ऐसे ही अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस के खिलाफ जो है ना, सन 2000 में जब हेपेटाइटिस इंट्रोड्यूस हुआ था ना, सबसे पहले शहर कराची में हमने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से क्लिनिक तक वॉक की थी। जब पहले ये होता था ना इतना सोशल मीडिया था, ना इतने टीवी चैनल थे, तो उस वक्त जो है ना हमें अपना मैसेज कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो उस वक्त भी मुझे जो है ना ये अपना जो प्रिंट मीडिया था वो कवर करता था। और उसके बाद भी माशाल्लाह मेरा एक सिलसिला रहा। हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में कैंप लगाते थे, यूज मेडिसिन कलेक्ट करते थे और फिर ड्रग बैंक बनाया हुआ था, वहाँ से हम पूरे पेशेंट्स को वहाँ से देते रहते थे।
इसके अलावा जनाब हमने जो है अपना एक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो हमने शुरू किया हुआ है माशाल्लाह। जी हाँ, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जो है ना ऑर्फन्स के पास जाती है। अच्छा, जिस तरह से हम वो खानों के वो देख रहे होते हैं, फूड क्लिनिक कह सकते हैं, फूड वैन्स हो गई, तो इसी तरह से मोबाइल हेल्थ क्लिनिक भी आपने एग्जैक्टली वो हमने की हुई है। हम जेलों में भी जाते हैं और जनाब क्या ऑर्फन्स के पास भी जाते हैं। इसके अलावा जो अपना जो रिमोट्स एरियाज है वहाँ पर भी हमारी क्लिनिक जाती है। वहाँ पर ये होता है कि हम वहाँ मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको जनाब जो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं और उनका चेकअप वगैरह भी सारा सिलसिला ये होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी रमज़ान मुबारक में आपकी एनजीओ क्या खिदमत कर रही है? मैंने बताया ना, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस शहर कराची में जब ना 1000 भी एनजीओ नहीं थे ना, तो तब की मेरी रजिस्ट्रेशन। जब की रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, जब इस शहर में 1000 एनजीओ। मुश्किलात क्या पेश आती हैं इस दौरे ज़माना? देखिए पहले तो बहुत मुश्किलात आती थी, क्योंकि जो हम अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। अब तो इतना सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है कि अब जो भी हम एक्टिविटी करते हैं डालते हैं, और लोग हमें पुराने काम करने वाले लोग एक्चुअली जानते भी हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ के हवाले से। तो और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि जितने कोविड में जो सेमिनार हुए ना वो मैंने ऑर्गेनाइज किए। इसके अलावा जनाब कोविड में जो ये अपना मास्क की मुहिम चलाई, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने मास्क दिए, सैनिटाइज़र हमने लोगों को तकसीम किया। इसके अलावा जो इनके जो अपना दारुल अतफाल अल बनात है, जहाँ बच्चियों की शादी वगैरह भी करवाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एनजीओज़ के साथ मिलके। तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ मिलके कई मैंने प्रोजेक्ट किए। क्या बात है, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी खिदमत है। मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब जैसे कि प्रेसिडेंट है पेशेंट्स प्रोटेक्शन सोसाइटी के। नाज़रीन, आप इनको भी इनके सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, इनके अकाउंट नंबर्स के थ्रू, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमारे साथ जो हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं, जिस तरह से मैंने तारुफ भी कराया था, इनका नौजवानों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ख़ास करके अगर बात करी जाए ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो इनकी बड़ी खिदमत हैं। जनाब मौजूद हैं सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ। जी गुलाम मोहिउद्दीन साहब, मुझे बताएं कि बनो यूथ की आवाज़ बनाने का ख्याल कैसे पेश आया? सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, और बताता चलूँ कि चूँकि रमज़ान में मसरूफियत बहुत ज़्यादा रहती हैं तो आमतौर पे मैं इस तरह के शोज़ में नहीं जाता, लेकिन मैं जहाँ मौजूद हूँ वो है कराची की आवाज़। डेट्स वाई मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ बनो यूथ की आवाज़। आपको भी बनना चाहिए। बनो यूथ की आवाज़ एक ऐसा इदारा है, मैं चूँकि पाकिस्तान से बाहर रोज़गार के मामला के हवाले से मुकीम था, जब मैं पाकिस्तान वापस आया 14 अगस्त के हवाले से, हम जब एक एक्टिविटी में गए तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे यंग एज के बच्चे देखे जिन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस की कि शायद मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने जानना चाहा कि वो कहाँ से हैं, तो मुझे पता लगा कि मेरे ही इलाके औरंगी टाउन में रहते हैं, और जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर शायद आपको जाने के लिए किसी पतली जगह को देखना पड़ता है कि नाले का पानी बह रहा होता है। ऐसी जगह पे इतना ज़्यादा टैलेंट और इतनी ज़्यादा सलाहियत, इतनी एनर्जी के साथ अपने आप को लेकर जिंदा है, और अगर हमने उसके ऊपर ना देखा, उस पर काम नहीं किया, वो बच्चा जो इस रमज़ान में कहीं से अपनी माँ के लिए उसके नाम पे आए हुए राशन को लेने जाता है, क्या उसको मैं किसी ऐसी जगह लगा दूँ जहाँ पे वो रोज़गार करने के लिए जाए? तो उसको उसके डेस्टिनेशन पे लेके जाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ऐसे शोबे के अंदर काम करें, और आज की नई नस्ल को जो है वो आगे लाने के लिए ज़रूरी है कि उसको अवेयरनेस दिया जाए। उसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ पर जाकर वो अपने आप को प्रमोट करे, अपने आप को जो है वो प्रूव कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास सलाहियत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, और अगर प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो हम अपने यूथ को किसी भी तरीके से आगे उसके ट्रैक पे ले जाने के लिए जो है वो यकीनी तौर पे वो सारा काम नहीं कर सकेंगे जिसको करने की ज़रूरत है। तो शहर कराची के अंदर इतनी बड़ी आबादी, और उस आबादी के अंदर अगर मैं देखूँ औरंगी, कोरंगी, न्यू कराची, नाज़िमाबाद, इन तमाम जगहों पर ऐसे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा सलाहियत है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है। अगर हम आज से 3 साल 4 साल पहले की बात करें तो चैनल्स के ऊपर हमें हमारे टाउन के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के बच्चे नज़र नहीं आते थे। आज आपको औरंगी के बच्चे चैनल्स के ऊपर नज़र आते हैं। हमने बच्चों को ना सिर्फ ट्रेन किया, बल्कि उनके ऊपर हमने काम करना शुरू किया, और उसको फिर हम आगे लेकर गए, और 4 साल के बाद हमने बच्चों को टीवी तक पहुँचाया। तो अब मसला ये है कि हम दीगर शोबे में तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक लड़के जिसके अंदर सलाहियत मौजूद है उसको आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, तो ज़हर हमने बनाया बनो यूथ की आवाज़। इन द सेम टाइम हम एजुकेशन पे भी काम करते हैं। हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, उसका नाम था मेरे भी कुछ ख्वाब। कोविड आया और सारी चीज़ें बंद हो गई, बच्चे स्कूल से घरों को चले गए। उसके बाद जब स्कूल रीओपन हुआ तो किताबें नहीं थी, कॉपियाँ नहीं थी, बैग्स नहीं थे। तो फिर उस बच्चे का जो ख्वाब था, जिसने कहा कि मेरे भी कुछ ख्वाब था, हमने एक इवेंट
प्लान किया बहुत बड़ा, और एक बहुत बड़े बैंक्वेट के अंदर हमने ये सब चीज़ें की। 100+ बच्चों को स्कूल की कोर्स किताबें वगैरह वगैरह हमने डिस्ट्रीब्यूट की। तो लास्ट ईयर रमज़ान में हमने एक प्रोजेक्ट किया था, उसका नाम था कि हम सब एक हैं। हमने आप जैसी और नईम भाई जैसे लोगों को बुलाया। नौजवान नस्लें खुद भी एब्रोड में वेल सेटल थे, जिस तरह से आपने बताया, यहाँ पे आके खिदमत इंसानियत में जिस तरह से मशगूल हो गए, तो कैसा सुकून एक कल पाया? मुझसे किसी ने पूछा कि आप इतना सारा काम करते हैं, क्यों करते हैं? तो मैंने कहा कि मैं नहीं करता, मैं तो चूंकि नसीब में लिखवा कर लाया हूँ। ये बात मेरे पास तयशुदा है कि मुझे ये करना है, तो मैं ये इसलिए करता हूँ कि शायद मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा काम कर जाए, किसी की जिंदगी संभल जाए, कोई बन जाए, तो फिर आप बन जाते हैं। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के साथ साथ मैंने बताया आपको कि हम डिफरेंट शोबे में काम करते हैं। तो हमने लास्ट ईयर एक इवेंट किया था, उसका नाम था कि हम सब एक हैं। तो हमने डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर अपने घरों में इफ्तार करने वाले लोगों को औरंगी की सड़क पर लाकर बिठाया, और उन लोगों को भी बिठाया जिनके घर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। छोटे बड़े का फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश की। तो इस साल रमज़ान के हवाले से हमने एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया है, जो कि हेल्प फॉर डिजर्विंग के साथ हम मिलकर कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, जिसमें इंतखाब भाई भी मौजूद हैं और हमारे उबैद भाई भी हैं। इस इवेंट का नाम हमने रखा आओ खुशियाँ बांटें। एक बच्चा है जिसने रोज़ा रखना है, लेकिन उसका पहला रोज़ा होगा, रोज़ा कुशाई की तकरीब होनी चाहिए, हो नहीं सकती। हमने ऐसे 100 बच्चों को जमा किया है, जिनको इज्तिमाई तौर पर गुलशन इकबाल के एक बड़े बैंक्वेट में लेकर जाएंगे। उनकी रोज़ा कुशाई की तकरीब होगी, वहाँ पर उनके साथ डिनर होगा, वहाँ पे इफ्तार के मामलात होंगे, उनको गिफ्ट दिए जाएंगे, उनको फूलों के हार पहनाए जाएंगे, उनको ईदी भी दी जाएगी। और नईम भाई भी बहुत अच्छी कहने लगे कि मैं भी आऊँगा, चीफ गेस्ट होंगे इंशाल्लाह। नहीं नाज़रीन, मैं भी आपके साथ जाऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर। नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमतें बनु यूथ की आवाज़ की आज फाउंडर चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गुलाम मोहिनुद्दीन साहब। नाज़रीन, जो इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, इनके अकाउंट नंबर्स और इनके कॉन्टेक्ट नंबर्स इनके सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, इनकी वेबसाइट के थ्रू इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इनको बेइंतहा मुखय्यर हज़ार से अपील है कि इनको भी सपोर्ट करें, जिस तरह से ये नौजवानों की और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे खिदमत इंसानियत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान एक और मौजूद हैं, जनाब उबैद सिद्दीकी साहब, जो कि नसरीन जलील फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए उनके खिदमात के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। जी उबैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी उबैद भाई, शुक्रिया जैद भाई, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि 21 का, और हमारा जो काम है वो हम राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और दस्तरखान भी लगा रहे हैं, और सबसे बढ़कर जो हमने काम शुरू किया वो शादियों का किया। क्या बात है जी। और हमने 8-8 घंटे की कॉल पे ना शादियाँ करवाई। मैं ये समझता हूँ कि शादियाँ कराना एक नस्लों को बढ़ाना है। बिल्कुल नहीं, वो क्योंकि शादी करा के तो एक माशाल्लाह आप खिदमत इंसानियत और सवाब कमाते हैं। जब उससे दर नस्ल चलती है तो फिर वो भी खिदमत इंसानियत मशहूर होती है, ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ होती है। बिल्कुल ऐसे तो ही ये तो बड़ा नेकी का काम है। जी बिल्कुल, काम ही हमने इसी से शुरू किया है। और ऐसा भी हुआ है कि हमने 8 घंटे की कॉल पे भी हमने शादी कराई है, खाना हो गया, फर्नीचर हो गया। क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही कराई है। गरीब लोग हैं, बिल्कुल उनकी कॉल आ गई कि कुछ भी नहीं है। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि बारात वापस चला गई, बारात बिल्कुल वापस चला गई। उनको 2-3 घंटे में हमने सारे मामलात अंदर बिल्कुल सुधारे। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी, जिन्हीं ने उनसे खाने का वादा किया था और जिन्हीं ने उनसे क्या कहते हैं फर्नीचर का वादा किया था, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अल्लाह अकबर। बिल्कुल। और वो बच्ची बिल्कुल हाथों में मेहंदी लगी हुई उसके, और वो इतनी परेशान लोग कि वो बारात छोड़ के चला गया। वो लोग अल्लाह बारात छोड़ के चला गया। उसकी अल्लाह ने हमसे ऐसे ऐसे काम लिए हैं परवरदिगार ने कि 1 रुपया भी हमने किसी से अभी तक नहीं लिया। और इस रमज़ान में तकरीबन 350 राशन के बैग हम बांट चुके हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, कबल इसके मैं मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूँ, उबैद सिद्दीकी साहब ने जिस तरह से तज़किरा करा कि आज भी हम उस दौरे जहालत में जी रहे हैं जहाँ पे तरजीह दी जाती है जहाँ जहेज़ को, और कई डिमांड्स की जाती हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। जी उबैद भाई, क्या फरमा रहे थे? जी। और अभी हम जेल के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को लिए और ईद के कपड़े लेके, ईद के कपड़े और उनकी रोज़ा खुशाई, उनके साथ अफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। और भी हमारी आगे के कहते हैं बहुत सारे अच्छे नेक इरादे हैं, और बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक कामयाब करे। जी बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि नसीन जलील फाउंडेशन काम कर रही है, जिसके जनरल सेक्रेटरी इस टाइम आप मुलाहिज़ा कर रहे थे इनकी गुफ्तगू का सिलसिला। नाज़रीन, इनको भी नसीन जलील फाउंडेशन को आप लोग जितना सपोर्ट कर सकें, करना चाहें, वो आप इनके सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, इनके अकाउंट नंबर्स, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू कर सकते हैं। हमारे साथ आगाज़ से मौजूद हैं डॉक्टर लुबना सिद्दीकी साहिबा। कबल से कि हम ब्रेक की जानिब बढ़ें और नेक्स्ट सेगमेंट जो कि हमारा कंपटीशन राउंड है, इसमें से इन
اچھے چہروں میں سے، حسین چہروں میں سے، مجھ سے زیادہ حسین چہروں میں سے آج جو ہمارے شخصیت موجود ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کو جج کریں گے. میں لبنہ حفیظ صاحبہ سے آخری پیغام، پبلک میسیج لینا چاہوں گا، کیا کہیں گی؟ دیکھیں ہر شخص کے حصے میں کوئی نہ کوئی کام اللہ تعالیٰ لگاتا ہے. میرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے حصے کی شمع آپ جلاتے چلیں، اس کے آپ عوض یہ نہیں سوچیں کہ آپ کو عوام کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے. آپ اپنے حصے کا کام اچھے سے اچھا، بیسٹ ٹو بیسٹ، جس پہ آپ مطمئن ہو اس کے لیے آپ لڑیں، لوگوں سے بھی لڑیں، اپنے آپ سے بھی لڑیں، اور آپ کو کرنا ہے. اگر کوئی آپ کو ہٹ کرتا ہے یہ کہ یہ کام آپ نے غلط کر دیا، وہ آپ کو جسٹیفائی نہ کرے. سب سے پہلے یہ دیکھیں سامنے جسٹیفائی کرنے والا آپ کا ہے کون. خود اتنا مطلب صادق و امین ہے کہ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا یا یہ غلط کیا. تو پہلے اپنے آپ کو مطمئن کریں، اپنے ضمیر کو بالکل جگا کے رکھیں، کسی کے کہنے یا اس پہ اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں. ایک قدم اچھائی کے لیے بڑھاتے رہیں، کیونکہ وہ آپ کا ڈیسٹینیشن نہیں ہے. جہاں آج میں کھڑی ہوں میں کہتی ہوں یہ میری منزل نہیں ہے، میری منزل مزید آگے ہے. تو کوشش یہی ہے کہ میں لوگوں کو اویئر کروں اور ان کو اسکلڈ کروں. آج جس سال میں سوچتی ہوں جن لوگوں کو راشن دیا، میری کوشش ہے کہ ان کے گھر کی بچیاں اگر بڑی ہیں تو گھر بیٹھ کے ہوم ورکر بنے، گھر بیٹھ کے کام کریں، ضرور نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے. تو نیکسٹ ایئر میں ان بچیوں کو کہتی ہوں کہ بیٹا اس سال تو آپ لے رہے ہو، 16 سال کے ہو، اگلے سال ایسا کوئی کام ایون میرے کلینک پہ آ جاؤ، میں اتنی ہیلپ کروں گی کہ آپ کو کام چھوٹا موٹا ہم سکھائیں گے، آپ کو یہاں پہ سیکھو، مزید پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، تاکہ نیکسٹ ایئر آپ راشن لینے نہ ہو تو کسی کی تذلیل بھی نہ ہو اور ان کی ایک سفید پوشی قائم رہے. بہت اچھا میسیج تھا. ڈاکٹر لبنہ حفیظ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، جن کا تعلق نیا ویلفیئر آرگنائزیشن سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور مزید جو ہمارے گیسٹ موجود تھے ان کا آنے کا بہت شکر گزار ہیں. محترمہ سیدہ سونیا باجوہ صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئی، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ہمارے دوست نعیم امان صاحب جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، رہنما بھی ہیں، اور کئی سوسائٹیز این جی اوز کے حوالے سے خدمت انسانیت میں بھی سر و پیش نظر آتے ہیں، پیش نظر آتے ہیں. آپ کا آنے کا بھی بہت شکریہ، تشریف لانے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا انتخاب عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوئے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. سید غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہوئے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. جناب عبید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوئے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ناظرین، قبل اس کے میں آپ ہماری نئی کاوشیں اور بڑی اچھی خدمت جو کہ ہماری کمپٹیشن کے راؤنڈز کے تھرو آپ ملاحظہ کیا کرتے ہیں، اس جانب جائیں اور اس سیگمنٹ کو آپ ملاحظہ کر سکیں. میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل، آج ہمارا کمپٹیشن کا راؤنڈ کا پھر سے آغاز ہوا ہے، جو کہ نعت خوانی کمپٹیشن تھی. کئی دنوں سے آپ ملاحظہ نہیں کر پا رہے تھے، اور آج آپ اس کو سماعت کر سکیں گے. اور اس کو جج کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ بڑے اچھے خوبصورت ثناخوان رسول اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ بیان کرتے ہیں، اور آپ نے آغاز میں ان کو سماعت بھی کرا. بلال نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نوحہ خوان ہیں. بہت پیارا انداز میں انہوں نے عقیدتیں پیش کری. حافظ مظہر اشرفی صاحب آج ہمارے جج کر رہے ہیں اس پروگرام کو، اور خاص کر کے زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کے رہنما چیئرمین جناب فہیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم امان بھائی پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، پولیٹیکل رہنما بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر جناب عمران ساگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہمارے ہر فن مولا ہیں، ہر سیگمنٹ کو یہ جج بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور علی رضا راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ تحت اللفظ میں اور فرائض نظامت کے تحت آپ ان کو دیگر پلیٹ فارمز پہ ملاحظہ کیا کرتے ہیں. تو آئیے پہلے جو ہماری کنٹیسٹنٹ ثناخوان رسول موجود ہیں، جو آج اپنی عقیدت پیش کریں گی، محترمہ سے جانتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے. محترمہ اسرا نا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب السلام علیکم، کیا حال ہے محترمہ؟ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں چاہتا ہوں آغاز کریں، بسم اللہ. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
دار اپنا بس دیکھو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی دستے قدرت نے بنایا تجھے جملہ آسف سے خود سجایا تجھے دستے قدرت نے عقیدت پیش کر رہی تھی محترمہ اسرا ناز صاحبہ. اب جو ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں جناب عبد الرحمان، آئیے جانتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے. السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. ماشاء اللہ، چلیں بسم اللہ کریں. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. واہ بھائی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں عقیدتیں پیش کر رہے تھے عبد الرحمان. ہمارے ساتھ تیسری جو کنٹیسٹنٹ ہماری موجود ہیں شہزادی ہیں جناب محترمہ وجیہ عباس صاحبہ. آئیے جانتے ہیں کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، کہاں سے تشریف لائی ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر. کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ وسینات اکیڈمی نارتھ کراچی. ماشاء اللہ، چلیں آغاز کریں بسم اللہ. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب
बात सुनाए तो अजब क्या। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में वजिया अब्बास अपनी अकीदतें पेश कर रही थी। अब जो हमारे चौथे कंटेस्टेंट मौजूद हैं मोहम्मद अम्मार इनका नाम है, आइए जानते हैं कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मीरपुर पास। माशाल्लाह, चलें आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिताब गुंबद आबगी नरंग तेरे शौक तेरा अगर हो मेरी नमाज का इमाम शौक तेरा अगर हो मेरी मेरा क़याम भी जा मेरा सुजूद भी जा। खूबसूरत अंदाज में अकीदत पेश कर रहे थे मोहम्मद अम्मार हमारे साथ मौजूद थे। अब जो हमारे साथ पांचवी हमारी कंटेस्टेंट मौजूद हैं किंजा महफूज, देखते हैं कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम किंजा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? कराची। माशाल्लाह, आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी लिए गुल चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया न आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा। बहुत खूबसूरत अंदाज में किंजा महफूज अकीदत पेश कर रही थी। अब जो हमारी लास्ट कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा अख्तर साहिबा, तो आइए जानते हैं कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और क्या सुना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? मलिर कराची। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेरे हुजूर सा साहिबे जमाल कोई नहीं वो बेमिसाल
सवाल कोई नहीं। माशाल्लाह अरीबा अख्तर नजराना अकीदतें अपनी पेश कर रही थी। अब जो आखिरी हमारे ये कह सकते हैं सितारे हैं जनाब, और नाम भी बड़ा प्यारा है इनका, मिजाब रहमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? हाँ हम ठीक हैं। कहाँ से आए हो? हाँ ये हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री है। हाँ ये वाइल्ड कार्ड। नाता तेमी तराची। कौन सी नाता तेदमी? तराची। तलाती। आहा क्या बात है, चलें ना सुनाए बिस्मिल्लाह। एठते में रुत मत्ती मदनी, एठते में रुत मत्ती मदनी, तोने में तुमदा तोई नहीं, ए नूरे मुझे तम तेरे तिवा महबूब तुदा ता तोई नहीं, ए थते में रुदुल, ये शान तुम्हारी है आता, तुम्हें अर्श परी पर पहुँचे हो, तुम्हें अर्श परी पर पहुँचे हो, तीशान नबी है तपरेतिन, तीशान नबी है तपरेतिन, मेरा चिता तूला तो ही नहीं, ए थते में रुदुल। माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में मिजाब रहमत हमारे साथ मौजूद थे और नज़ान अकीदत पेश कर रहे थे। कपल इसके क्योंकि हमारा कंपटीशन राउंड कंप्लीट हो चुका है और जितने कंटेस्टेंट हमारे साथ होते हैं और हर दो खुशनसीब कंटेस्टेंट नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि इमरान सागर साहब हमेशा अनाउंसमेंट करते हैं। कबल उसके मैं चाहूँगा हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल नकवी साहब, उनसे मैं नताइज की तरफ आऊँगा। जो दो कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद थे इस पूरे राउंड को मैं पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके नाम आपके बाज़बानी मैं चाहता हूँ अनाउंस हो। अच्छा माशाल्लाह से सबने अच्छी पढ़ी, बहुत अच्छा पढ़ा। सबसे पहले जो हमारी बहन आई थी, क्या नाम था? मलिहा इसरा नाज, सबसे पहली जो बहन थी जी, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा और मेरी नज़र में एक वो हैं और इस बच्चे से जो पहले अभी जो पढ़ के गई हैं, हाँ अरीबा अख्तर जी बिल्कुल एक वो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं चाहूँगा हमारे जो नेक्स्ट जज हैं जनाब हाफिज़ मज़हर अशरफी साहब, वो क्या ख्याल इजहार पेश करेंगे। जी मज़हर भाई। जी हाँ बिल्कुल, तमाम बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है और ये हुजूर की तारीफ़ और तौसीफ़ ऐसी चीज़ है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि बज़ाहिर तौर पर तर्ज और कलाम के हिसाब से और देखा जाए तो जिस तरह हमारे भाई ने बताया है, जो पहली जो आई थी हाँ इसरा नाज उन्होंने बेहतर पढ़ा है और उसके बाद ये अरीबा अख्तर उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़हीम भाई आप क्या कहेंगे? सर माशाल्लाह सबने अच्छी नातें पढ़ी। जो भाई का ख्याल है वो वही जो था, जो जजमेंट में वो आ रहा था कि सबसे जो पहले आई थी वो, और ये जो सेकंड लास्ट वाली अच्छा माशाल्लाह इन्होंने बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मामान भाई आपका भी बड़ा सोशल एक्टिविटीज़ से के हवाले से ताल्लुक़ है, यूथ एक्टिविटीज़ में भी नज़र आते हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मेरे साथ यहाँ नात ख्वां बैठे हुए पॉलिटिशियनों से, तो KPK में एक फुटबॉल का मैच था तो वजीर को बुलाया था खेलों के, तो काफ़ी देर वो देखता रहा मैच, वो एक फुटबॉल के पीछे भागते रहे, तो उसने कहा सबको फुटबॉल एक दे दो लड़कियों ने आपस में। तो मेरा ख्याल है बच्चे जितने भी हैं, ये जितने भी हैं न्यू टैलेंट है और माशाल्लाह से जिस तरीके से इन्होंने जो है वो नातें पढ़ी हैं, मैं तो समझता हूँ सारे ही बच्चे अच्छे, लेकिन एक तरीक़ेकार है, एक फॉरम है, उसमें किसी न किसी को जीतना होता है। किसी को पहला जो था मेरा ख्याल है बच्ची जो पहले आई थी वो ज़्यादा अच्छी थी उसकी, हाँ क्योंकि दो चीज़ें मेन होती हैं, एक आपके चेहरे के इंप्रेशंस और सेकंडली आपका कॉन्फिडेंस, बल्कि तीसरा जो है वो आपकी आवाज़ जो कानों तक लगे। तो ये तीनों चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है पहली जो आपके पास जो थी हाँ मेरा ख्याल है वो ज़्यादा। इमरान सागर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा उन दो खुशनसीबों के नाम जो कि आज नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर रही हैं। दो खुशनसीबों में मैं दो नहीं, मैं सबसे पहले सिर्फ एक को जो है तमाम नंबर दे रहा हूँ माशाल्लाह, और वो नाम है मिजाब रहमत का। मिजाब रहमत माशाल्लाह। यकीन कीजिए उस बच्चे ने, हमने दोबारा उसको बुलाया ही इसलिए
कि वो बच्चा जब पढ़ रहा होता है ना तो ये टैलेंट का इजहार नहीं कर रहा है, वो अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। वो बच्चा अपने जज्बात का इजहार कर रहा है और जहाँ पर जज्बात देखे जा रहे हैं तो वो बच्चा हमारे लिए विनर है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं बाकी बात जजमेंट पे। तो जैसे बाकी तमाम लोगों की राय है तो हम 4 चीज़ों के ऊपर जो है वो जजमेंट कर रहे होते हैं। इंतखाब कलाम, तलफ़्फ़ुज़, लहजा, अदायगी। तो इसके अंदर जो इसरा नाज है वो पहले नंबर पे आ गई हैं। अब इसमें जो है वो 2 लोगों के ऊपर टाई हो रहा था, एक अरीबा अख्तर के ऊपर और एक मोहम्मद अम्मार जो मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अरीबा अख्तर का 2 जगह के ऊपर नोट जो है वो नीचे आया है, ठीक है, इसके और अम्मार का 1 जगह पे नोट नीचे आया है सिर्फ। तो सिर्फ इस सेंस के ऊपर मैं अम्मार को जो है वो अरीबा और अम्मार में प्रेफर कर रहा हूँ कि अम्मार जो है और इसरा नाज, वरना ये दोनों जो हैं वो सेम है। नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। जी, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो इसरा नाज और मोहम्मद अम्मार साहब आपको नेक्स्ट राउंड के लिए। अली राव भाई, आपका भी महफिल नात खानी के हवाले से बड़ा अहम ताल्लुक है, तो क्या जज किया आपने, क्या ख्याल इज़हार हैं आपके? देखिए, सबसे पहले ये है कि एफर्ट्स को अप्रिशिएट करूँगा आप लोगों की कि आप लोग न्यू टैलेंट को सामने ला रहे हैं माशाल्लाह। क्योंकि सनाख्वानी एक ऐसी इबादत है जिसे जिगर के लहू से और आंसुओं के पानी से वजू करके पेश किया जाता है। क्या बात है, वाह। तमाम बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, सब हुजूर का जिक्र कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब ये है कि जो हमारे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे इमरान साहब कि इसरा नाज, मैं समझता हूँ फर्स्ट गले के हवाले, तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, वो लहजे के हवाले से, अदायगी के हवाले से, हर लिहाज से माशाल्लाह बेस्ट है। तो जो सबका फैसला वो मेरा फैसला माशाल्लाह। बात है, तो माशाल्लाह। जैसा एक चीज़ का मैं इजाफा करना चाहूँगा कि अरीबा अख्तर जिनको हमने 3rd नंबर पे रखा है, वो हम एक वाइल्ड कार्ड के ऊपर जो है वो हम इनको एक चांस और दे सकते हैं। जी, मगर जब आप कहेंगे उस वक्त। जी अभी बहुत मुबारक हो नेक्स्ट राउंड जो क्वालिफाई कर चुके हैं इसरा नाज साहिबा और मोहम्मद अम्मार, और जिस तरह से वाइल्ड कार्ड के तौर पे अरीबा अख्तर साहिबा को इन्होंने इमरान सागर साहब ने अनाउंसमेंट दी, तो उनको देख सकते हैं हम नेक्स्ट राउंड में इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस तरह की काविशें और जद्दोजहद हमारी जारी को सारी रहेंगी। आज हमारे साथ जो हम मौजूद थे जनाब अली राव साहब, इमरान सागर साहब, नईम अमान साहब, फ़हीम शेख साहब और मज़हर अशरफी साहब, बिलाल नकवी साहब, इन आप तमाम मेहमानों का आने का बहुत शुक्रगुज़ार हैं, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कबल इसके कि हम इख्तिताम सहर की जानिब बढ़ें और जो जिस तरह से आपको पता है, और आज 21 रमज़ान मुबारक की सहर का आगाज़ हुआ, फिर आज इख्तिताम, जिस तरह से आपने काविशें हमारी मुलाहिज़ा की और करते हैं और लाइक और कमेंट्स के थ्रू अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को सराहते रहेंगे, क्योंकि इख्तिताम सहर भी हमारे प्रोग्राम का तेज़ी से रवा दावा है और हमारे प्रोग्राम को के बाद एक आप नया प्रोग्राम देखा करते हैं। तो कबल इसके कि मैं इख्तिताम की तरफ जाऊं, मैं यही दुआ हूँ कि आप अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल करेंगे। अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।